السلام علیکم ناظرین، پروگرام روحی آئی 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے تو اس حوالے سے درود پاک کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ جمعے کے روز یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک اس حوالے سے پڑھیں۔ اور اگر ہم آج کے دن کی بات کریں اور کل کی بات کریں تو کل جس طرح عاشورہ کا دن تھا اور ہم نے دیکھا کہ ملتان بھر میں، جنوبی پنجاب بھر میں اور دنیا بھر میں جو شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہر جگہ سے گلی گلی سے جلوس برآمد ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں جو عزاداران تھے انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی کو یاد کیا، سلام پیش کیا۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ آج کل رات تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور کل رات کو امن و امان کے ساتھ تمام طرح جو جلوس سے وہ اختتام پذیر ہوئے، مجالس کا اختتام ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو عاشورہ کا دن تھا وہ مکمل ہوا۔ آج اس طرح 11 محرم الحرام ہے، جمعے کا روز ہے، ایک نئے دن کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں اگر اپنی بات کروں تو ہم کل ہماری ٹیم مسلسل ورک کرتی رہی، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک جو ایونٹ سے مسلسل کور ہو رہے تھے فیلڈ میں، اس کے ساتھ ساتھ مسلسل اس حوالے سے فوکس تھا کہ کوئی بھی جو مرکزی جلوس ہے وہ مس نہ ہو۔ تو آج جس طرح نئے دن کا آغاز ہوا ہے تو اب گول سامنے ہیں، نئی چیزیں اب سامنے ہیں، اب ان کو اچیو کرنا ہے اور نئے ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں۔ تو اسی طرح جو دیگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نئے دن کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں ہمیں فوکس یہ رکھنا چاہیے کہ ہم نے نیا کیا سیکھنا ہے، اپنی لائف میں کیا چیز ان ہو رہی ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ چیز جو ان ہوئی ہے کیا یہ اچھی ہے یا بری ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں فوکس کرنا ہے، کیونکہ بعض کا کچھ ایسی نیگیٹو چیزیں ہماری لائف میں آ جاتی ہیں جس سے ہمیں فیل نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارے آس پاس سرکل میں لوگ ہوتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے فیملی، ہمارے بچے، ہماری خواتین، وہ اس سے کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں بعد میں جا کر فیل ہوتا ہے کہ ہماری فلاں بات کی وجہ سے، فلاں ایکٹ کی وجہ سے فلاں کی دل آزاری ہوئی، فلاں اس وجہ سے ہم سے ناراض ہے، تو وہ بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے، لیکن اس سے پہلے سپیس بننا شروع ہو جاتی ہے، گیپ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں وہ نیگیٹو چیز ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم جو اس حوالے سے چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی جج کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری روٹین کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، میری اس حوالے سے جو میں بات چیت کر رہا ہوں، میرے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، اور میرے الفاظ کی وجہ سے میرے آس پاس کے لوگ ہیں وہ متاثر تو نہیں ہو رہے ہیں، میری کسی پر بات تو نہیں بنا رہا۔ تو اس حوالے سے فوکس کرنی چاہیے تاکہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے ساتھ جو ہمارے گھر کا ماحول ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جہاں آفس میں رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، وہ جو پلیس ہے وہ خوشگوار ہے۔ اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ اگر ہم اس کو ایک اچھے انداز میں لے کر چلیں تو وہ ایک اچھا ماحول ہم دے سکتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے پروگرام میں مختلف مہمانوں سے بات کرتے ہیں، مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ مختلف موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ احمد علی بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں، سکلز پر فوکس ہے ان کا، اور مختلف جو سکلز ہیں نوجوانوں کو سکھانے کے لیے ان کا انسٹیٹیوٹ بھی ہے، اور اس حوالے سے ملتان کی بات کریں تو 10,000 سے زیادہ نوجوانوں کے اس حوالے سے تربیت دے چکے ہیں، جن میں آئی ٹی کے حوالے سے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے ہیں، فری لانسنگ کے حوالے سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مین جو ہے آج کل کہ گھر میں بیٹھ کر آپ کس طرح سے انکم حاصل کر سکتے ہیں، تو اس پر فوکس ہے ان کا۔ ہم احمد علی بٹی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ احمد صاحب آپ کو ویلکم ہمارے پروگرام میں۔ یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کس طرح سے ہم گھر میں بیٹھ کر انکم حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم باقی اپنی کوالیفیکیشن کے ساتھ نئی سکلز حاصل کر سکتے ہیں، ان پر ہم تفصیلی آپ سے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیم گل صاحب، وہ بیوٹیشین ہیں اور ان سے بھی ہم جانیں گے، اس کے علاوہ موٹیویٹر بھی ہیں، اور ان کے سن کا یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کی فیلڈ ہے اس میں جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو پراپر ٹریننگ کے ساتھ ان کو لایا جائے۔ ہم نے کافی کم دیکھے ہیں اس طرح کے انسٹیٹیوٹ، لیکن سیم اس حوالے سے فوکس ہیں اور اس حوالے سے ورکنگ کریں۔ سیم آپ کو بھی خوش آمدید۔ تھینک یو سر۔ ہم بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، اور آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ کمیونیکیشن کے ذریعے آپ کال کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو، تو کیا وہ بات ہوتی ہے جس سے آپ کا کسٹمر آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے، ہم یقیناً سیم سے جانیں گے۔ پہلے ہم جائیں گے احمد علی بٹی صاحب کے پاس، ذرا ان سے جانتے ہیں کہ کیا وہ اسکل سکھا رہے ہیں، اور اس اسکل سیکھنے کے بعد جو نوجوان ہے یا میل یا فیمیل اس کی لائف میں کیا چینج آئی۔ احمد صاحب جس طرح آپ ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، کس طرح سے ورک کر رہے ہیں، کب سے اس کا آغاز ہوا، اور پہلا میرا کوشچن یہ ہوا کہ اگر کوئی اسکل سیکھنا چاہتا ہے نیا نوجوان کتنا ٹائم لگے گا اس کو؟ سر اگر آپ ارننگ
بی ایس اسکل چاہتی ہیں, آپ چاہتی ہیں کہ ایسا کورس ہو جس سے میری ایک اچھی ہینڈسم, ہماری آئی ٹی فیلڈ میں جو اچھی ہینڈسم ارننگ ہوتی ہے وہ 50,000 سے 1 لاکھ تک ہوتی ہے. اس کو اپنی زندگی کے 2 سال آپ کو کم از کم اس پہ فوکس ہو کے دینے پڑیں گے. جس کے بعد بہت سے پلیٹ فارم ہے, ملتان میں بہت سے پلیٹ فارم ہیں, انٹرنیشنل بہت سے پلیٹ فارم ہے, فائبر ہے, آن لائن ارننگ ہے, اپورک ہے, گرو ہے, بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ ارننگ کی جا سکتی ہے. فائبر پہ تو بہت زیادہ ہر چیز کی کمیونٹی ہوتی ہے, آپ جو بھی اسکلز لیتی ہیں اس کا بزنس ہوتا ہے اور آپ وہاں پہ ایک اچھی ارننگ کر سکتی ہیں. لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوبرس کو دیکھتے ہیں, وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی اتنے لاکھ روپے کما لیں, ایک وہ اتنی ان کے ویوز تو ہو جاتے ہیں, لیکن جو نیا بندہ آتا ہے اس چیز میں وہ چند دن کام کرتا ہے, وہ کہتے ہیں یار میرے مائنڈ کا کام نہیں, یہ پریکٹیکل چیز نہیں ہے جو ہمیں بتائی گئی تھی. تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایسا زندگی میں ہر جگہ پہ استاد کی بہت ضرورت ہوتی ہے, بغیر استادوں کے چیز پاسبل نہیں ہے. یوٹیوب کا ایک پراپر کورس ہے 3 منتھ کا, جس میں پراپر یوٹیوب کی ویڈیوز بنائی کیسے جاتی ہے, لائکس کیسے آتی ہیں, سبسکرائبر کیسے بڑھائے جاتے ہیں, سیمرز کیسے آتے ہیں, اس کا اکاؤنٹ کیسے اوپن ہوتا ہے, اس پہ ارننگ کیسے ہوتی ہے. یہ پورا ایک کورس کانٹینٹ ہے ہمارا 3 منتھ کا, جس کے بعد ایک اچھی آپ ارننگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ایک یوٹیوب کے اکاؤنٹ کو منیمم 7 to 8 منتھ لگتے ہیں, جس کے اوپر آپ ڈیلی کا آپ ایک ویڈیوز لگاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد 7-8 منتھ کے بعد آپ کی ارننگ 40-50,000 روپیز تک ہو جاتی ہے. ویڈیو کی آپ بات کریں, سلیکشن آف ویڈیو, کون سی ویڈیو اور کون سا ایونٹ چل رہا ہے اس کے مطابق ہم کون سی ویڈیو اپلوڈ کریں. جی کتنا ایونٹ کے ساتھ منسلک کو پورے ملک میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, یا میں اپنا کانٹینٹ لے کے آ گیا ہوں اس پہ فوکس ہو میرا؟ آپ کا اپنا کانٹینٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ کسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں نا تو کاپی رائٹس کا بہت ایشو آ جاتا ہے, اور جب کاپی رائٹ کا ایشو آتا ہے تو یوٹیوب اس کو چیک کر لیتا ہے. اس کے بعد آپ کو ارننگ شاید بہت ٹائم لگے گا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سبسکرائب ہونے میں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنا کانٹینٹ جو آپ کے مائنڈ میں ہے, جس کے آپ ایکسپرٹ ہیں, چاہے آپ ایجوکیشن میں ایکسپرٹ ہیں, آپ فزکس کے ایکسپرٹ ہیں, میتھ کے ایکسپرٹس ہیں, یا آپ کی اپنی کوئی اسکلز ہے, آپ اس کو لے کے آئیں. لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے, میرے جو سرکل میں لوگ ہیں یوٹیوبرس, وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی جس طرح لاہور کا انسیڈنٹ ہوا یا کوئی اسلام آباد میں واقعہ ہوا یا ڈی جی خان میں آپریشن چل رہا تھا, تو اس کے متعلق وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ویوز آنا شروع ہو جائیں گے, آپ پی ایس ایل کا میچ ہوا یا انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو اسی کے ریلیونٹ ویڈیو ڈالیں گے, وہ کہیں گے اس سے ہماری, اس سے کہتے ہیں مارکیٹنگ بوسٹنگ. اس سے ہوگا آپ کے جو یوٹیوب ہے اس پہ ویورز آ جائیں گے, ٹھیک ہے, پراپر ارننگ نہیں آ سکے گی. ایسے ایونٹ ہر وقت نہیں ہوتے, کوئی ایونٹ لے کے آپ کو بوسٹ تو کر سکتی ہیں اپنی پروفائل کو. کتنا لازمی ہے یہ بوسٹنگ ہے, مارکیٹنگ ہے, مارکیٹنگ اسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ کبھی بھی ایسا کوئی اسٹنٹ آئے بس اپنے اکاؤنٹ کو رینکنگ کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن فوکس آپ نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے لگایا اس طرح سب نے لگایا ہوگا. وہ ایک لک ہے کہ ہمارا چینل جو ہے نا زیادہ ویورز ہوں, زیادہ لوگ ہوں, وہ چھکا لگ گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز بولڈ, ورنہ وہ آپ کے 100-200 ویوز جائیں گے اپنے جو ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ایک کانٹینٹ کو لے کے جائیں جو بھی ہے, چاہے وہ کوکنگ کا ہے آپ کا, چاہے وہ آپ سے کھانے پینے کی بات کریں. ہماری خواتین اکثر گھروں میں موجود ہوتی ہیں, کئی ہم نے دیکھا ہے یوٹیوبرس کو کہ ان کے جو کھانے پینے کے وہ پیجز سے وہ زیادہ ویڈیوز زیادہ ان کے ویوز آ رہے ہیں, لاکھوں میں آ رہے ہیں. تو کیا اب ہر کوئی اگر یہ کرنا شروع ہو جائے گا تو میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا. تو اس میں کتنے لوگوں کو یوٹیوب میں کتنی واسٹ ہے, اگر سب آنا چاہتے ہیں کتنے لوگ ایڈجسٹ ہو پائیں گے؟ کیونکہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایک فیلڈ میں 4 لوگ کام کرتے ہیں, 5واں بندہ ہے تو بندہ کرے گا یہ بھی آ گیا مسئلہ ہوگا. کیا یوٹیوب میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کا کانٹینٹ ڈفرینٹ ہے سب سے, دیکھیے مختلف کتنے ریسٹورینٹس ہیں ہمارے ملتان میں, بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں, لیکن ہر ریسٹورینٹ کا ٹیسٹ اپنا ہے. اگر تو آپ کا چینل سب سے یونیک ہے تو ویورز آپ کے ہیں, یو آر کوئی آپ کو وہ نہیں کر سکتا, آپ کا کمپیٹیٹر کوئی نہیں ہے. اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ہمیشہ رسک رہے گا کہ شاید یہ میرے آ جائیں یا وہ آ جائیں, یا پھر آپ بیک چل جائیں گے, آپ مطلب رانگ لائکس لیں گے, آپ پیڈ لیں گے. اچھا, پیڈ کے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خرید کے بھی آپ سبسکرائبر لے سکتے ہیں؟ ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے کہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں اور اس کو اپنے ویورز کو بڑھا لیتے ہیں, لیکن یوٹیوب اس کو ایکسپرٹ نہیں کرتا, اس کو وہ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے نہیں یہ میرٹ پہ نہیں ہے, وہ میرٹ بہت چیک کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ اوریجنل ہونا چاہیے. کانٹینٹ اوریجنل ہونا چاہیے. ہم مزید بھی بات کریں گے, اس کے بعد جو دیگر سکلز ہیں ہم سکلز کی طرف بھی جائیں گے, احمد صاحب سے جانیں گے. سیم کے پاس جائیں گے. سیم, آپ جس طرح ورک کر رہے ہیں اور آپ کا کیا اس حوالے سے ورکنگ ہے؟ آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ باقی ٹریننگ کے حوالے سے لوگوں کو سکھاؤں جو آپ کی کمیونٹی ہے, تو کتنا لازمی ہے؟ آپ جس طرح احمد صاحب نے بات کی کہ استاد کا ہونا لازمی ہے, تو کتنا رول ہے استاد کا؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایکسپرٹ ہے نا, کوئی بھی ہم کہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, تو اس میں وداؤٹ ٹیچر انسان کچھ بھی نہیں ہے. میرے والد میرے استاد ہیں, میں نے اپنے پاپا سے بیسکس سیکھی, ہیئر کٹنگ کی, بیوٹیشین کی, اس کے بعد ایڈوانس کے لیے میں نے
انڈیا سے ٹریننگ کی سیمن جسٹ ممبئی ایئر اکیڈمی سے. تو استاد کا ہونا سر بہت کمپلسری ہے. وداؤٹ ٹیچر انسان لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ جتنی مرضی کوشش کر لے, جتنا مرضی ذہین ہو, جتنا مرضی ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرے, جب تک استاد ایک مرشد کی طرح ہوتا ہے, جب تک آپ کا استاد کا دستِ شفقت نہیں ہے نا ہمارے ساتھ, ہم لائف میں کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کا آپ ابھی جو ورک کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو ٹریننگ دے چکے ہیں اس والے؟ میں الحمدللہ سر میرے ابھی تک 500 پرسنز گرلز اینڈ بوائز ہیں جن کو میں ٹریننگ دے چکا ہوں. لیکن میرا اسپیشلی جو فوکس ہے وہ ان کی ایجوکیشن پر ہے. کام سب کر لیتے ہیں لیکن کام کے ساتھ علم کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. لائک دس, اگر میں ایک کٹنگ کر رہا ہوں کسی کی میل کی یا فیمیل کی, تو اس میں وہ بندہ میرے پاس آتا ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ جی یہ میرا فیس کٹ ہے, مجھے پہلے میرے فیس کا شیپ بتائیں. اب آل آف دی ورلڈ 7 ٹائپس کے جو ہے نا وہ فیس ہیں, اوول ہے, ہارٹ ہے اور اسکیئر ہے, ڈائمنڈ شیپ ہے. تو اب ظاہری بات ایجوکیشن ہوگی تو یہ چیز بتائی جائے گی نا ہمارے, ہم بتائیں گے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے آپ چھوٹے کرا دیں, یہاں سے بڑے کرا دیں, یوں کر لیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ یار میں یہاں سے ہلکے بال کاٹنا ہے, سر یہاں سے چھوڑ دیں. اب یہ دیکھیں, اب یہ لرننگ کی بات ہے. ہم اب میرے پاس جو بھی سیکھنے آتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کی ایجوکیشن اور کمیونیکیشن یہ 2 چیز سیٹ کرواتا ہوں. کیوں کہ کسٹمر آج کام کو اتنا نہیں دیکھ رہا ہوتا. کسٹمر گین کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت لیول کی, بالکل لیول کی ہونی چاہیے. آپ کا فلو ایسا ہونا چاہیے, آپ کا ایکسینٹ ایسا ہونا چاہیے, آپ کی ووکیبلری اور آپ کی جو ہے نا ٹرانزیکشنز ایسی ہونی چاہیے کہ کسٹمر آپ کی بات کو سنے. اگر تو کسٹمر ہماری بات کو سن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا کسٹمر پکا ہے. کسٹمر پکا ہو گیا. احمد صاحب, جس طرح سیمنے میں بات کی کہ اسکلس کے حوالے سے آپ فوکس ہیں, آپ کا انسٹیٹیوٹ بھی اسکلس کے حوالے سے کن اسکلس پر آپ ورک کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ ہم گرافک ڈیزائننگ پہ کام کر رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, کمپیوٹر اپلیکیشنس ہیں, ویب اپلیکیشنس ہیں, ٹھیک ہے, فیشن ڈیزائننگ ہے, ڈریس میکنگ ہے, اسپوکن انگلش ہے, آرٹس ہے, موبائل ریپیئرنگ ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے ہمارے کو 14 کورسز ہیں. 14 جی. تو اس میں ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جب بھی کسی ایک چیز کے پیچھے لگتے ہیں اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اس فیلڈ میں کہ اس کے پاس کیپیسٹی جگہ نہیں رہتی, تو اس کا جو اسکوپ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس وقت تک آئی ٹی سیکٹر میں جو آپ 14 فیلڈ بتا رہے ہیں, اس میں اسکوپ کتنا ہے؟ بہت اسکوپ ہے, جگہ بہت جگہ ہے. ہماری سوچ سے زیادہ جگہ ہے. ہماری سوچ سے زیادہ جگہ ہے. مطلب اگر کسی نے 16 سال لگائے تعلیم میں, اگر وہ سال 1.5 سال 2 سال اس میں لگا لیتا ہے تو وہ 16 سال کی تعلیم الگ اور یہ 2 سال اس کے الگ. نو ڈاؤٹ. ہم کہتے ہیں اسکل از بیٹر دین ایجوکیشن. اچھا, اسکل از بیٹر دین ایجوکیشن. تو اب تک کچھ بتائیں ناظرین کو, جو لوگ سیکھ چکے ہیں ان کی انکم کتنی ہے اس وقت, کن فیلڈز میں وہ ورک؟ سر آئی ٹی فیلڈ میں جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤس میں لوگ کام کرتے ہیں ان کی ارننگ سر اسٹارٹنگ 2 لاکھ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ 5 لاکھ, کیونکہ ہم کام کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر ڈالرز پہ. پاکستان میں اور ڈالرز کی کرنسی میں ایک ہیوج ڈفرینس ہے, یو نو 155. ٹھیک ہے, اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ ایک مہینے میں صرف $1000 کا بھی کام کرتے ہیں جو ایک بگنر کرتا ہے, مطلب آپ کے حساب میں 1000 پہ کیا مزدوری ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی مزدوری ہے ایک مہینہ لگا کے 1000 پہ, اور جب ہم اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں ڈالر کے ساتھ تو وہ 1,55,000 بن جاتے ہیں. تو 1000 پہ 10 20 50 100 چھوٹے چھوٹے کام اٹھا کے ہم لوگ. بگنر کو $1000 کا کام کیوں ملے گا, کیسے ملے گا؟ سر 1000 نہیں, $5 $10 $20. فائیور پہ انتہائی کام ہے, اپورک پہ انتہائی کام ہے. ہمارے یہاں بہت ساری آپشنز ہیں یہاں پر جس پہ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, دراز ہے, علی بابا ہے, ای کامرس کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. انشاءاللہ بہت جلد ملتان میں بھی آپ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیکھیں گے شاپ 5 کے نام سے, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہیوج کیپیسٹی ہوگی, جس کے اندر ہم ملتان کے انشاءاللہ 50,000 امپلائیز کو ایک جاب پلیسمنٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بگنر اگر وہ اسٹارٹ کرتا ہے تو میں صرف آرٹسٹ بھی یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ بگنر ایک منتھ میں $1000 اگر وہ انکم کما سکتا ہے اگر وہ گرافک ڈیزائننگ میں ہے یا ویب ڈیولپمنٹ میں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس نے پہلے کچھ نہیں کیا ہوا, اس سے الف بے کا بھی نہیں پتا کہ گرافک ڈیزائننگ ہوتی کیا ہے. پہلے اس نے ایجوکیشن حاصل کی اردو ڈپارٹمنٹ میں, یا اس نے میس کمیونیکیشن کیا, یا اس نے دیگر ڈپارٹمنٹ میں. اب وہ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتا ہے, تو کیا اسے کب تک وہ اس نہج پر آئے گا کہ وہ $1000 منتھلی کمانا شروع کر دے گا؟ سر 2 ایئر کا کیپیسٹی آپ مائنڈ میں رکھیں. 2 ایئرس میکسیمم, لاسٹ ٹائم 2 ایئرس ہوتے ہیں کہ 2 ایئرس ایک انف ہے. لیکن $1000 شاید سے 1 ایئر سے ارننگ اسٹارٹ ہو جائے اس کی. ٹھیک ہے, ایک اچھا ڈیزائنر جو ہے وہ اتنی اچھی ارننگ ایزیلی کر لیتا ہے. اور اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایک تو اس نے ٹریننگ حاصل کرنی ہے, اس کے پاس کیا کیا ہو, لیپ ٹاپ, لیپ ٹاپ,
پہلی انویسٹمنٹ اس کی لیپ ٹاپ ہے, ایک لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر جسٹ, وہ لے لے, اس کے بعد اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن, یہ 2 چیزیں اس کے پاس کافی ہیں. انف. جتنے بھی آئی ٹی ڈیولپرز ہیں وہ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ, لیپ ٹاپ کو بعد میں وہ ڈبا بھی کہہ جاتے ہیں کہ وہ اتنا سا ڈبا ہوتا ہے جو ان کی پوری دنیا ہوتی ہے, جس سے وہ $4,000 $5,000 تک ارننگ کر سکتے ہیں. وہ ایک لیپ ٹاپ لے کے کہیں بھی بیٹھتے ہیں. اب لاک ڈاؤن میں دیکھیں کتنی ارننگ ہو چکی ہے, دراز نے کتنی ارننگ کی ہے, علی بابا سے کس قدر ارننگ ہوئی ہے, ہماری سوچ سے زیادہ ارننگ ہوئی ہے. تو یہ مزید جو نوجوان آج کل مایوس نظر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار فری ہو گیا, جاب نہیں مل رہی, فلاں نہیں ہو رہا, تو اس میں آ کے وہ اپنے سارے جو خواہشات ہیں پوری کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. یہاں پہ مجھے تھوڑا سا اپنے نوجوان نسل پہ تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ملک نے ہمیں کیا دیا, گلا کرتے ہیں, ملک نے ہمیں کیا دیا, میں نے ماسٹرز کر لیا, میں ایم کام کر لی, میں MBA کر لیا, آپ نے ملک کو کیا دیا؟ کیوں ملک سے مانگتے ہیں؟ آپ کے کون سے اسکلز ہے؟ ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کے بعد آپ کسی بھی جاب میں جا رہے ہیں, اپنا سیکٹر تو آپ چوائس کریں کہ آپ کا سیکٹر ہے کیا. اس فیلڈ میں اندر کیا ہوگا کہ آپ کی ایک لائن سیٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں 2 سال بعد گرافک ڈیزائنر ہی بنیں گے. اگر آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں 2 سال بعد کانٹینٹ رائٹر ہی بنیں گے. رائٹر کے حوالے سے بات کریں تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی, وہ پہلے دن ہی گھبرا جاتے ہیں کہ یار میں اس میں کیا لکھوں گا. تو اس میں مختلف لینگویجز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, صرف انگلش آپ کی؟ سر آپ اردو یوز کریں, اردو کا انتہائی کام ہے فائبر کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت سارا کام ہے, لوگ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. کس حوالے سے لوگ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر اردو کے حوالے سے؟ سر نیوز پیپر میں یوز ہوتی ہے, کانٹینٹ کو کنورٹ کرتے ہیں, بکس کو کنورٹ کرتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, سیشنز کے اندر ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پہ کانٹینٹ رائٹر کی نیڈ ہوتی ہے, ہر ایگریمنٹس میں یوز ہوتے ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ کی تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہمارے یہاں, بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. سیم جس طرح ہم آپ سے بات کریں تو جس طرح کمیونیکیشن اسکلس کی آپ نے بات کی, تو پھر آپ نے کچھ ہیئر اسٹائل بتایا کہ 8-9 ٹائپس ہوتی ہیں فیس کے حساب سے, تو آپ کے پاس جو کسٹمر آتے ہیں تو کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کس طرح کی کٹ کس فیس پہ اچھی لگتی ہے. بالکل, میں لیڈیز اینڈ جینٹس ہیئر اسٹائلنگ کرتا ہوں, تو اس میں نا مینس کے ہیئر ٹیکسچرز میں اور فیس شیپ میں اور لیڈیز کے ہیئر ٹیکسچرز میں اور فیس میں فرق ہوتا ہے. تو لیڈیز کو جو ہے نا کنوے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے بنسبت مینس کے. تو یہ اکارڈنگ ٹو ہیئر ٹیکسچر دیکھا جاتا ہے, اکارڈنگ ٹو ہیئر ڈینسٹی اینڈ والیوم دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہمارا ہارڈ فیس ہے تو میل کے لیے کٹنگ, اگر اس کے بال کرلی ہیں, کیونکہ آل آف دی ورلڈ دیکھا جائے نا تو ہمارے پاس بالوں کی جو ٹیکسچرز ہیں وہ 3 قسم کے ہیں, وہ ہیں ویوی, اسٹریٹ اینڈ کرلی. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھنا پڑتا ہے, یہ میں نے میجر آپ کو ٹائپس بتائی ہیں, پھر اس کے بعد اور بھی ٹائپس آتی ہیں, یہ انشاءاللہ کبھی ڈیٹیلنگ سے ہمارے پروگرام میں ہم کریں گے. تو ان ٹیکسچرز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس ٹیکسچرز کو دیکھتے ہوئے یار, اور اکارڈنگ ٹو سیزن بھی دیکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب ملتان میں جو بہت گرمی ہوتی ہے, اب جو لوگ باہر جاتے ہیں کہتے ہیں میرے بالوں کا ناس ہو جاتا ہے. سر وہ میں ابھی ڈسٹ زیادہ ہوتی ہے, اس حوالے سے بھی میں بالکل ایک چیز بتاتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور میں سوچ کر آیا تھا کہ آج سے اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں گے کہ بال ہماری پرسنالٹی کو جو ہے نا بہت زیادہ امپروو بھی کرتے ہیں اور ڈس امپروو بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سامنے یہی ہوتے ہیں. ان کی کیئر کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ لیڈیز میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات جب ہم وارم واٹر یوز کرتے ہیں تو وارم واٹر ہمارے بالوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے. بعض لوگ ہمارا سر درد ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو شیمپوز ہم یوز کر رہے ہیں, پرانے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پرانے زمانے میں جہاں ٹک لگ جاتا تھا, چوٹ لگتی تھی بال والی جگہ پہ, تو وہاں نمک ڈال دیتے تھے, وہ جڑ سے بال کو اکھاڑ دیتا تھا. شیمپوز کے اندر 88% نمک ہوتا ہے. اب جب ہم ایکسپینسو جتنی بھی زیادہ چیزیں, شیمپوز ہو گئے, کیراٹین ہو گئے, اسموتھنگ ہو گئی, اسٹریٹنگ ہو گئی, یہ چیزیں جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے بالوں کو نقصان ہوتا ہے. جب بالوں کو نقصان ہوتا ہے تو یہ معلوم نہیں ہوتا, وہ صرف کمرشل دیکھتے ہیں یا اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ, تو وہ لے لیں, انہیں تو نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے. اب ہم پرانے دور میں جائیں تو پرانے دور میں یہ پرابلم نہ مردوں کے ساتھ تھی نہ عورتوں کے ساتھ کہ بال گر رہے ہیں, بال 2 منہ ہو گئے, بال 2 شاخیں ہو گئے, بالوں کا ٹیکسچر بدل گیا. کیا تھا, لوگ بالکل ایک نارمل اور ایک قدرتی چیز یوز کیا کرتے, وہ کالا صابن ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں یوز کیا کرتے. آج کے دور میں اگر کسی کسٹمر کو میں کہہ دوں نا کہ سر آپ بیبی شیمپو لے لیں, اس میں کیمیکل نہیں ہوتے, یار اب ہم بیبی شیمپو یوز کریں, یار آپ نے چیز کو بچانا نہیں ہے. یہ تو ہو گیا اکارڈنگ ٹو ہیئر. اب یہ جینٹس کی بات ہے. ایک آپ نے جو چیز میں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ جو وارم واٹر ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. جی بالکل. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جب پانی استعمال کرتے ہیں جس سے ملتان کا ٹیمپریچر ہے بہت تو گرم پانی تو آ ہی رہا ہوتا ہے, بالکل, تو وہ کتنا زیادہ افیکٹ کرتا ہے بالوں کو؟ سر اگر یہ دیکھ لیجئے کہ آپ
1 لیٹر پانی لیں اور آپ اس کو اپنے سر پہ ڈالتے ہیں. اس کو ڈالنے کے بعد آپ اسے شیمپو نہ لگائیں اور صابن نہ لگائیں, کچھ بھی نہ لگائیں. ڈالنے کے بعد جسٹ آپ اس کو ڈرائی کر لیں, آپ کے بالوں کا ٹیکسچر بھی چینج ہوگا, کلر بھی چینج ہوگا. ابھی آپ نے کوئی کیمیکل اپلائی نہیں کیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. کیوں کہ واٹر کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ واٹر جو ہے ہمارا روٹ سے ایجز تک جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ملتان میں آنے کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا سر, ایسا کچھ بھی نہیں. دیکھیں جو ہمارا بورنگ کا واٹر ہوتا ہے اس کی پی ایچ ویلیو پاور آف ہائیڈروجن الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو سرفیس واٹر ہوتا ہے نا اس کی پاور آف ہائیڈروجن الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ زمینی پانی ہے اس سے سر دھوئیں, اس کا افیکٹ ہی الگ ہوگا بالوں میں, اور اسی بالوں کو پھر آپ سرفیس واٹر سے یا منرل واٹر سے. بال گرنے کی مین وجہ کیا ہوتی ہے سر؟ یہ پی ایچ ویلیو جو ہے نا ہماری اسکیلپ کی وہ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ فروٹس وغیرہ خوراک ڈائٹ کا بالکل ڈائٹ کا خوراک ہے. ہم جو جتنی بھی خوراکیں ہیں اب میں نے دیکھا, ہم اس پہ آئیں گے بریک پہ کے بعد تفصیلی بات کریں گے. ناظرین جس طرح ہم بات کریں اسکلس کے حوالے سے, اس کے ساتھ ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی اور جو ہیئر سٹائلز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی. مزید ہم بریک پہ جائیں گے, اس سے جب واپس آئیں گے تو مزید ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اسکلس کے حوالے سے, اور یقیناً ایجوکیشن کے ساتھ جو اسکلس کا ہونا کافی لازمی ہے. اکثر جو نوجوان گلا کرتے ہیں کہ یار ہمیں جاب نہیں مل رہی, ہم نے 16 سال تعلیم حاصل کر لی, ہم نے ایم فل کر لیا, لیکن اس حساب سے ہماری انکم نہیں ہے, اس حساب سے ہمیں جاب نہیں ملتی, اس حساب سے ہمیں مواقع نہیں ملتے. تو اس طرح کے حالات میں ہمارے نوجوان کیا کریں, اس پر آج ہمارا فوکس ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد علی بھٹی صاحب. احمد صاحب, جس طرح ہم نے بات کی اسکلس کے حوالے سے, ایک حکومت نے پروگرام لانچ کیا وزیر اعظم کا کامیاب نوجوان پروگرام. ایک اس سے کمرشل بھی دیکھتے ہیں, لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے, اس میں وہ ہے کیا, اس کی کوئی افادیت بھی ہے یا نہیں. تو یہ کیا پروگرام ہے؟ بیسکلی اس میں سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں. گورنمنٹ ہر ادارے میں, ہر علاقے میں, پورے پاکستان میں کورسز ہیں. اس کے بعد سیٹ سلاٹ کرتی ہیں کہ مختلف کورسز کے ہیں. فیشن ڈیزائننگ ہے, ڈریس میکنگ ہے, بیوٹیشین ہے, آئی ٹی سے ریلیونٹ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, اپلیکیشنز ہیں. اس میں اپنی ریکوائرمنٹ فیلڈ کے اندر آپ اپنی ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں گے. ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا. گورنمنٹ خود آ کے انٹرویو لے گی کہ آپ کو کرنا بھی چاہیے یا نہیں. یہ بیسیکلی ان طبقوں کے لیے ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, جو لوگ ایک ریگولر فیس افورڈ نہیں کر سکتے. ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے گورنمنٹ کا بہت بڑا ایکشن ہے. اس کے بعد ان کو ہم انٹرنشپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں سافٹ ویئر ہاؤسز میں یا متعلقہ فیلڈ میں یا انڈسٹری میں. اس فیلڈ کے بعد آپ کو گورنمنٹ جاب کی بھی آپشن دیتی ہے. گورنمنٹ کا اپنا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اپنی سی وی بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں. اور جب آپ 15 دن 20 دن کی انٹرنشپ کر لیتے ہیں تو وہی لوگ خود آپ کو ہائر کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ پروسیس ہے. اس میں جو آپ نے مختلف بتایا, میرا پہلے بھی آپ سے کوشچن تھا کہ کس کو کس فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہیے. ہمارا اکثر ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تعلیم کا جب انتخاب کرتے ہیں, جس ڈگری میں جانا چاہتے ہیں, جس پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں, اس کی بجائے ہم کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. پتہ نہیں ہے کہ آپ شوق ہے یا نہیں ہے. بس ایک لوگ ہیں یار ڈاکٹر لگ گیا, سب انجینئر لگ گیا, سب فلاں لگ گیا. اس میں آپ نے جو 16-15 شعبہ جات ہیں, کس طرح سے انتخاب کرنا ہے؟ اب نام تو اچھا ہے ویب ڈیزائننگ, نام تو اچھا ہے ویب ڈیولپمنٹ, گرافک ڈیزائننگ, کیا میں گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہوں, لیکن اس میں کیا میں کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا. تو یہ انتخاب کتنا لازمی ہے؟ یہ بہت لازمی ہے. ہمارے جو اسکلس ہیں اس میں ایجوکیشن سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مطلب جب آپ ویب میں جاتی ہیں تو جب کوڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے, اب کوڈنگ جب آپ کمپیوٹر سائنس کچھ پتا ہوگا تب کریں گے, آپ 2 دن میں کہیں گے بس کہ میں نہیں کر سکتا. گرافک ڈیزائننگ, اگر آپ کریٹو ڈیزائنر ہیں تو آپ گرافک ڈیزائننگ میں کام کر سکتے ہیں. اگر کریٹیوٹی ہے, آپ اپنے آئیڈیاز کریٹ کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے ڈیزائنر بن سکیں گے. یہ کوئی بیک گراؤنڈ میں آپ کو ہلکا سا کچھ ہو, ہاں کچھ ہو, آپ کو انٹرسٹ ہوگا تو اس فیلڈ میں بیٹھیں گے, نہیں تو آپ کے لیے بورنگ ہوگا وہ سبجیکٹ. اگر آپ فائن آرٹ میں 2 سال بھی کافی نہیں ہوں گے. سر 2 دن میں نہیں ہے, وہ 2 دن میں بنا گیا ویری ڈیفیکلٹ فار می. وہ ریگولر نہیں ہوگا, وہ چھٹیاں کرے گا, وہ ڈیلی جو ہے نا, جیسے ہم اسکولس یا کالج میں کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں کہ کورس سمجھ نہیں آ رہا لیکن مسلسل پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں آپ وہی پرسن کامیاب ہے جس میں اس کا سیکھنے کا جذبہ ہے, اور وہ سیکھ تبھی سکے گا جب وہ کنٹینیوس کرے گا, جب اس سے جاری کرے. سیم جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ بالوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اگر ہم بات کریں تو ان کے حوالے سے ہم کس طرح سے ان کا خیال کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اکثر لوگ دیکھتے ہیں خواتین انڈا لگاؤ, یہ ایگ وغیرہ, جی کیا کتنا لازمی ہوتا ہے اس حوالے سے؟ سر یہ انڈا, دہی, لیمن جوس, ان چیزوں کا یوز کرنا یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ ان میں نیچرل انگریڈینٹس ہیں یہ سارے, اور ان کا کوئی بیڈ افیکٹ نہیں ہے.
وہ انگریزی کی ایک مثال ہے کہ ایکسیس ایوری تھنگ از بیڈ، کہ ہر چیز کی جو زیادتی ہے انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو میرا مشورہ ہر کسٹمر کو، لیڈیز ہو جینٹس ہو جو بھی ہو، میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ یوز کرو لیکن زیادتی سے نہیں، طریقے سے کریں. ایک کتنے دنوں کے بعد؟ ایک ہفتے بعد، میکسیمم 1 ویک کے بعد. اگر آپ نے ٹیوزڈے کو کیا تو اگلے دن ٹیوزڈے کو کر کے دیکھیں. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں؟ اور ڈینڈرف کے لیے اب یہ آتا کیوں ہے؟ سب سے پہلے زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی پرابلم ہے کہ جی ہمارے نا بیئرڈ میں آ گیا ہے ڈینڈرف یا سر میں آ گیا ہے. تو سر میں ایک چیز بتا دوں کہ ہماری جو باڈی ہے نا وہ 70% پانی کی ہے، آپ ہی جانتے ہیں. تو اگر ہم کیمیکلی طور پر دیکھیں تو H2O فارمولا بنتا ہے، ہائیڈروجن کے 2 پارٹیکلز اور آکسیجن کا، ایسے ہی ہے سر. تو ہائیڈروجن کے جو زیادہ، اس کا مطلب یہ کہ 70% ہمارے اندر ہائیڈروجن ہے. جب ہائیڈروجن کی کمی ہوتی ہے نا تو اس کے بعد ہمارے پاس ڈینڈرف آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس ہائیڈروجن کو کم کرنے کے لیے ہم ایک اسکیل دیکھتے ہیں جو بیوٹیشین کی لینگویج میں، انٹرنیشنل لینگویج کے اندر یا ان کے پیرامیٹرز کے اندر آتا ہے کہ ایک اسکیل ہے 0 سے 14 تک. جو 0 سے لے کر 7 تک ہے وہ ایسیڈک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر 7 سے لے کر 14 تک ہے وہ الکلائن ہے. جو ایسیڈک ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے بال تو بہت اچھے ہوتے ہیں، پھر اسکیلپ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسکیلپ آئلی ہے. وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی اسکیلپ آئلی ہوتی ہے، جن پہ آٹومیٹکلی روٹس پہ آئل لگ رہا ہوتا ہے، وہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں. ان کی کیئر کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خیال کرنا، کیونکہ ہماری اکثر خواتین، ہمارے اکثر نوجوان کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم ان بالوں کا خیال کیسے کرنا ہے. سر یہی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے لیڈیز ہیں، انہوں نے نہائی باہر آئی، اس کے بعد آپ لیا انہوں نے برش یا کنگا یا انہوں نے تولیہ لیا اور اس کو زور زور سے جھٹکنا شروع کر دیا، اس سے بال ٹوٹتے ہیں. ایک تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بوائز کے لیے یہ کہ نہانے کے بعد اس کو ایملسیفائی نہ کریں تولیے کے ساتھ، یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. ہارڈ شیمپوز، ایڈز دیکھ کر شیمپوز یوز نہ کریں. پہلے اپنے بالوں کی کنڈیشن دیکھیں کہ ان میں پاور کنڈیشن میں، اور اس کے بعد وہ یوز کریں. اس کے بعد آپ یوز کریں. پھر ہم مزید آئیں گے. ہم سب جس طرح ہم بات کرتے ہیں اسکلز کے حوالے سے، پروفیشن سلیکٹ کرنا اپنے شوق کے حساب سے، ابھی تک جو آپ کے پاس نوجوان آتے ہیں تو کیا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ 4 دن آنا اس کے بعد چلے جانا، تو اس کو مکمل لے کے چلنا کتنا لازمی ہے اور کس طرح کا رسپانس ہوتا ہے؟ ہاں سر، 2 ایئر مطلب 6 منتھ تو منیمم آپ کو چاہیے. اس کے بغیر آپ بیسک سیکھنا ہے آپ نے. بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں جو آئی ٹی کو بہت آسان سمجھتے ہیں. بہت سے کنزیومر بس آتے ہیں سر پوری آئی ٹی سیکھنی ہے. بھائی پوری آئی ٹی آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ امیزون سیکھنا ہے جی. آپ نے کمپیوٹر پروفیشنل سیکھنا ہے جی. ویب سنے ہوں گے بس جو ہم سنتے ہیں. مطلب میرے پاس ویب ڈیولپمنٹ کے لوگ آتے ہیں، سر ویب ڈیولپمنٹ سیکھنی ہے. اچھا بھائی ٹیچرس کہاں سے ہیں، کوالیفیکیشن کیا ہے، وہ سب ڈسکس کرنے کے بعد سر ایم ایس ورڈ بھی کروائیں گے نا، ٹائپنگ بھی کروائیں گے نا. بھائی آپ ادھر سے آپ ڈیولپر بن رہے ہو، ادھر سے آپ کو بیسکس نہیں آتی. تو کچھ لوگ نام سن کے جو ہے نا پورا ایک جو ہے نا کریٹ کر دیتے ہیں یہ سب کچھ ہے، پوری آئی ٹی یہی ہے. ایسا نہیں ہے. اس کے مختلف میڈیولس ہیں. پہلے آپ کے لیے سی پی سی ہے، کمپیوٹر کا پروفیشنل کورس ہے، جس میں ایم ایس ورڈ ہے، ایکسل ہے، پاور پوائنٹ ہے، ون نوٹ ہے، ویب سفرنگ ہے، کمپیوٹر اسکیننگ ہے، پرنٹنگ ہے. دین یو گو ٹو سیپریٹ. سی پی سی آپ کے لیے مسٹ ہے اگر آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. سی پی سی کے بعد آپ کی تمام ڈائریکشن سیٹ ہو جائیں گی کہ اگر آپ اس میں پاور پوائنٹ ہے آپ سلیکٹ کر لیں گے. اگر آپ ایک اچھے ڈیزائنر ہیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں موو کر جائیں گے، آپ گرافک ڈیزائننگ میں موو کر جائیں گے، آپ یوٹیوب ارننگ میں موو کر جائیں گے، ویڈیو ایڈیٹنگ میں موو کر جائیں گے، ٹھیک ہے، کیمرہ میننگ میں موو کر جائیں گے. لیکن اس کے بعد سی پی سی ہر بندے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور انکم جس آپ نے بتایا اس میں زیادہ ہے. ابھی جو فیمیلز کا کیا رجحان ہے؟ میل جو ہے نوجوان جو میل لڑکے ہوتے ہیں وہ تو کوشش میں لگے رہتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ انسٹیٹیوٹ کھلا ہے، فلاں جگہ تو وہاں پہنچ جانا، وہاں پہنچ جانا. جو ہماری فیمیلز ہیں وہ گھروں میں محدود ہوتی ہیں اکثر، تو ان کو زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو ان کے لیے کس حوالے سے ورکنگ ہے؟ ان کے لیے سر کانٹینٹ رائٹنگ بہت اچھا ہے، فیشن ڈیزائننگ اینڈ ڈریس میکنگ بہت اچھا ہے. ہمارا 2 ایئر کا کورس ہے فیشن ڈیزائننگ اینڈ ڈریس میکنگ کا. اس کے بعد آپ دھاگے سے لے کے کپڑا کیسے بنتا ہے وہ پورا کورس ہے، جس کے بعد آپ اپنی ایک بوتیک بنا سکتے ہیں. ہم بہت سے اسٹوڈنٹس کو، بہت سے بچیوں کو ہم لوگ گائیڈ بھی کرتے ہیں بوتیک بنانے کے حوالے سے. وہ چیمبر سے ہم نے دیکھا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ دیکھا ہے کہ کچھ خواتین وہ آن لائن شاپ کا سسٹم انہوں نے متعارف کرا ہوتا ہے. وہ کپڑے وغیرہ وہ خود سامنے نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ وائس کے ذریعے بتا رہے ہوتے ہیں یہ اس کی یہ پرائز ہے، اس میں یہ چیز ہے. تو یہ بھی کافی اچھا رجحان چل رہا ہے آج کل. ہم جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا نئے پروجیکٹ کا، وہ شاپ آپ ہے یہی.
وہ ای کامرس ہے. اس میں ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, جو بھی لوگ ہیں, جو بھی انٹرپرینیورس ہیں, ان کے ہم شاپس بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. شاپس بنانے کے بعد جو ہم لوگ کورس کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ کا, وہ ان اسٹوڈنٹس کی پروڈکٹ کو سولڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اس طرح B2B مارکیٹنگ ہو جاتی ہے, بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ. جو کنزیومر ہے, جو بنانے والا ہے, جو مینوفیکچرر ہے, وہ اپنی پروڈکٹس بنا رہا ہے, اور جو یہ کورس کر رہے ہیں وہ ان کی پروڈکٹ کو سولڈ کریں گے. یہ پورا ایک بزنس کا جو ہے بنے گے, پورا نیٹ ورک بنے گا. سیم جس طرح ہم نے بات کی بالوں میں فیس کی والے سے بات کریں, ہر بندہ کہتا ہے کہ یار میرا جو چہرہ ہے وہ فیئر نظر آئے, گڈ لکنگ نظر آئے, اور مختلف کریمز بھی یوز کرتے ہیں, چاہے وہ لڑکے ہیں یا فیمیلز ہماری. تو اس میں کتنا خیال کرنا چاہیے؟ سر سب سے پہلے نا ہمارے فیس سے نا ہماری انٹرنل کنڈیشن ظاہر ہوتی ہے. جب تک ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی, ہمارا انٹرنل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, تب تک ہماری فیس برائٹنس یا فیئرنس یا گلوئنگ کی چیز نہیں آ سکتی. کریمز لگا لیں. دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے, آج میں کلیئر کرتا چلوں, گورے ہونے میں اور فیئر ہونے میں بہت فرق ہے. لوگ کریمیں یہ سوچ کر لگاتے ہیں کہ ہم گورے ہو جائیں گے, جبکہ گورا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. فیس پر گلو ہونا اچھی بات ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ وہ کیسے آتا ہے؟ وہ نیچرل نیوٹریشن سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب روزانہ میں یہ نہیں میں اگر کہتا لوگ نیوٹریشن یوز کرنے لگ جائیں پھر تو آپ کے پاس نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے سر, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیں انٹرنل نیوٹریشنز کرتی ہیں, ایکسٹرنل سیلولسٹ یا بیوٹیشنز کرتے ہیں. کیونکہ انٹرنل جو وہ کریں گے تو ٹھیک ہے, وہ انٹرنل ٹھیک ہے, اوپر سے جو ہو جائے گا. آپ بالکل ڈل فیس ہے, آپ کتنی کریمیں لگا لیں گے؟ بس 2 یا 3 زیادہ تر. لیکن میں زیادہ تر ریکمینڈ نہیں کرتا کہ کیمیکلز کو یوز کیا جائے. نیچرلی جو آپ کا جو قدرت نے اللہ تعالیٰ خوبصورتی دی ہے اللہ تعالیٰ نے, آپ اس کی کیئر کرو. تو میرا نہیں خیال. ملتان کے ٹیمپریچر کے حساب کی بات کر لیں, اس میں کتنا میک اپ کرنا چاہیے؟ ہلکا میک اپ ہو, زیادہ ہو؟ سر یہ بھی اکارڈنگ, اب یہ دیکھیں, اب جیسے میک اپ کے نام ہے, برائڈل میک اپ, ولیمہ میک اپ, مہندی میک اپ یا پارٹی میک اپ, یہ موقع کی مناسبت سے ہوتے ہیں. ہاں اسکن کے حساب سے بھی ہوتا ہے. اب اسکن ہے جیسے آئلی ہے, پھر اس کے بعد اپنا ڈرائی ہے, پھر اس کے بعد نارمل ہے, تو یہ دیکھنا پڑتا ہے اسکن کے اکارڈنگ. اور رہی بات ٹیمپریچر کی, تو اگر گاؤں والے حساب میں کتاب میں اگر کسی پروگرام میں جانا ہے تو ظاہری بات ہے ہمیں لائٹ کرنا پڑے گا. لیکن یہ بیوٹیشین پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس معاملے میں کسٹمرز کی ہم نہیں سنتے ہوتے, کوئی بھی ہم ان کی سن لیتے ہیں کہ سر یہ چاہیے یہ چاہیے, ہم کہتے ہیں جی اوکے. لیکن ہم نے ہماری پبلسٹی ہمارا کام ہوتا ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ کام کر کے دیں جو کسٹمر کی سوچ سے اچھا ہو. تو اسی طریقے سے میلز کے معاملے میں بھی اور فیمیلز کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی سنتے ہیں, لیکن کام وہ کر کے لیا جاتا ہے ٹیمپریچر کے حوالے سے. ہمارے جانے والے ہیں وہ, ان کو تھوڑا سمجھائیں کہ کس طرح کا میک اپ, ہر بندہ نہیں آ سکتا. سر بات یہ جو خواتین ہیں وہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کے دور میں بیس لگانا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہوتے ہیں اسپنج ہوتے ہیں, لگانے کے بعد اس کو مرج کر لیا, لگا لیا, لیکن اس بیس کو ٹکانا کیسے؟ مطلب مہمان آ گئے, آنے والے اپنے 15 منٹ پہلے ہماری لیڈیز نے بیس لگا لیا. اب ظاہری بات ہے کام بھی کرنے ہیں بیس لگا کے, تو پسینہ آئے گا, پسینہ آئے گا تو بیس بہے گی, جب بہے گی تو منہ پہ پیچز بن جائیں گے. اب اس بیس کو مینج کیسے کرنا ہے, یہی بیوٹیشنز کا کام ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے سیکھ لیں, تھوڑا سا سیکھ لیں, تاکہ اپنے جگہ تو آپ کر لیں. اب وہ جو گھر میں خاتون ہیں اس نے وہ بچانا ہے, وہ کیسے کریں؟ وہ کیسے کریں, اس کا بڑا آسان سا حل ہے. اس کی میں ایک ہوم ریمیڈی بتاتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ برف لیں, بیس لگانے سے پہلے برف کو پورے فیس پر آپ مسل لیں. ٹھیک ہے. 5 سے 10 منٹ آپ نے کام کرنا ہے. کرنے کے بعد آپ اس کو ٹھنڈے پانی سے دھونے کے بعد آپ اس کو ٹیشو سے بالکل خشک کریں, رگڑنا نہیں ہے. رگڑنے کے بعد اس پہ بیس ٹکائیں, انشاءاللہ کبھی بھی بیس وہ بہتر رہے گا آپ کا فیس. ہم ناظرین ایک بریک پہ جائیں گے, اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسکلس کے حوالے سے, ہم نے مختلف جو آئی ٹی کے حوالے سے شعبہ جات ہیں ان کو ڈسکس کیا. اس کے گرافک ڈیزائننگ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اس حوالے سے ورک ہو رہا ہے, نوجوانوں کی جو تعداد میل اور فیمیل کی اس میں جو رسپانس آ رہا ہے, ہم نے اس پہ بات کی. فری لانسنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ کیسا رجحان ہے. جو فری لانسنگ کے حوالے سے بھی کافی ٹرینڈ چلا 2016 سے, اور اس حوالے سے ہماری ذکر یونیورسٹی میں بھی اس حوالے سے ورکنگ ہوئی, اور نوجوان یہ بھی ایک اٹریکٹیو نام لگتا تھا نوجوان کہ میں فری لانسنگ کر رہا ہوں. اب اس میں معلوم نہیں ہوتا کہ کر کیا رہے ہو, فری لانسنگ کر رہا ہوں. تو اس میں کس طرح کا اب تک رجحان کیا ہے, انکم اس میں کتنی آ رہی ہے, اور ساؤتھ پنجاب میں آپ نے کیسا ٹرینڈ دیکھا ہے؟
2011 سے جب ورکنگ تھی تو یہاں نہیں تھا, لیکن 2018-19 کے بعد ہمارے جنوبی پنجاب میں فری لانسنگ کا بہت زیادہ رجحان ہے. ٹھیک ہے, جو ہم کورسز کمپلیٹ کرتے ہیں وہ فری لانسنگ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جا کے ہم ارننگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, مطلب گرافک ڈیزائنر وہاں جا کے آن لائن ارننگ کرتا ہے, ویڈیو ایڈیٹر ہے وہاں ارننگ کر رہا ہے, کانٹینٹ رائٹر وہاں ارننگ کر رہا ہے. فری لانسنگ ایک پراپر پلیٹ فارم ہے, اس کے مختلف پلیٹ فارم ہے, فائبر ہے, اپورک ہے, گرو ہے, اس طرح کے بے شمار ہیں, بہت سے سافٹ ویئر ہاؤس ہیں آپ کو آن جاب اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے پلیٹ فارم پہ آپ ایک اچھی ارننگ کرتے ہیں, لیکن ارننگ بہت اچھی ہے. 50,000 1 لاکھ 1.5K اٹس ناٹ اے بگ اماؤنٹ. وہ ٹریننگ کے حساب سے امیزون کے واسطے کافی سن رہے ہیں کہ امیزون آئے گا تو ملتان یا ساؤتھ پنجاب یا پاکستان جو آئی ٹی کے حوالے سے یہ ان کا چیزیں چینج ہو جائے گا, جو اس مارکیٹنگ ہے, تو کتنا افیکٹ آئے گا امیزون سے؟ امیزون سے بہت فرق آ رہا ہے, نو ڈاؤٹ. پہلے بھی امیزون پاکستان میں الاؤ نہیں تھا, ای کامرس ہمارے پاکستان میں الاؤ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ای کامرس کے پہلے ہی بہت ٹرینڈ تھا, امیزون پہ لوگ ورکنگ کرتے تھے لیکن پاکستان میں نہیں تھا. لیکن اب اس کی ٹریننگ اوپن ہو رہی ہے, ہم لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں اس کے حوالے سے. پراپر ٹریننگ کے بعد جیسے امیزون ہے, اس میں کن کن چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو امیزون کا تو نام سنا ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں اس کا نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کتنا کام کرنا ہوگا, کس حوالے سے کام کرنا ہے. امیزون میں دنیا کی تمام چیزیں ہیں, تمام پروڈکٹس اویلیبل ہیں, جیسے علی بابا پہ ہیں, دراز پہ ہیں. ہم 2 طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں, ایک آپ کسی کی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں, ایک اپنی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں. ہم کیونکہ بیکورڈ ایریا سے ہیں, پاکستان تھوڑا سا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ڈالرز میں جا کے اپنی پرچیز کرے, ہم سیلرز میں آتے ہیں. تو امیزون کی جو ملتان میں ٹریننگ ہو رہی ہے وہ سیلرز کی ہو رہی ہے, لیکن وہ لوگ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں. میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ایک اچھی ہینڈسم ارننگ کر رہے ہیں. 9th-10th کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ابھی اسٹارٹ میں شاید 3 منتھ کے کورس کے بعد وہ کوئی 15,000 سے 20,000 روپیز تک ارننگ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس میں بھی کافی زیادہ رجحان نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ رجحان ہے. اور امیزون سے ہماری جو بے روزگاری کا کانسیپٹ ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے. ہم گلا کرتے ہیں بے روزگاری کا, اگر حکومت اس کام بھی کریے, یقین جس طرح پنجاب نوجوان اسکیم ہے, پنجاب اسکل پروگرام ہے یوتھ کے حوالے سے, اگر اس کو ہر یونیورسٹی یا کالج میں ایک لیکچر اس میں فکس کر دیا جائے ٹریننگ کے حوالے سے, یہ کتنا بیسٹ رہے گا؟ ڈفرینٹ ہو جائے گا. مطلب یونیورسٹیز ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں, یہ اسکلز پر فوکس کرتے ہیں. ایجوکیشن میں اسکلز تھوڑا سا ڈفرینٹ آ جاتا ہے. اسکلز ایک علیحدہ پلیٹ فارم ہے. آپ ایجوکیشن کے بعد آپ جاب سرچ کرتے ہیں اور یہ آپ کو پہلی جاب دے دیتی ہے, جاب بھی نہیں بلکہ بزنس دے دیتی ہے, آپ کو سروسز دیتے ہیں اور آپ ایک اچھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یونیورسٹیز میں میرا خیال ہے کافی ڈیفیکلٹ ہے اس حوالے سے, کیونکہ آپ کو کنٹینیوس پہ ٹائم دینا پڑے گا. 6 months 1 year 2 year 2 ایک ہیوج ٹائم ہے جو اس کے لیے اگر یہ ہو جائے تو کافی زیادہ انکم اس میں آ سکتی ہے. سیم جس طرح ہم نے بات کی فیس کے حوالے سے بات کی, آپ نے کہہ دیا کہ کریمیں اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی, آپ اپنی ڈائٹ کا خیال کریں. بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. بیسک ریزن آپ نے کچھ ریزن بتائی, بیسک ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بال ویک کیوں ہو جاتے ہیں؟ سر بالوں میں نا ہمارے وائٹامن ای کی کمی ہو جاتی ہے. ہمارے نیلز اور ہمارے ہیئرز بیسیکلی 70% کیراٹین ایک وائٹامن ہے, اس سے بنے ہوئے. تو کیراٹین کی کمی جو ہے نا سب سے زیادہ ہمارے باڈی کے اندر جب ہوتی ہے, کیونکہ روٹس جہاں سے بالوں نے نشوونما لینی ہوتی ہے, جب وہ چیز کمزور ہوگی نا تو بال گرنا شروع ہوں گے. اس کی کوئی یہ ریزن نہیں ہے کہ جی گرمی لگ گئی یا یہ ہو گیا یا ایسے ہو گیا یا میں نے شیمپو یوز کیا. پروڈکٹس کا زیادہ استعمال بھی روٹس کو کمزور کرتا ہے. وہ ایسے جو آپ چیز یوز کریں وہ آپ کو افیکٹ کریں. دیکھیں ابھی میں نے تھوڑے پہلے بولا کہ نمک, شیمپوز میں نمک ہوتا ہے, آپ وہ نمک ہے شیمپوز میں, وہ نمک کی جو طاقت ہے, اسٹرینتھ ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈفرینٹ کیمیکلز کو یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم انہوں ہیئرس پر لگاتے ہیں نا, اس ٹائم جو 90% میں نے لوگوں میں دیکھا ہے نا, یہ رجحان اتنا ولیجز میں بھی نہیں ہے, میں نے جہاں تک دیکھا ہے, باقی ان کی آبزرویشن مجھے نہیں پتا, لیکن شہر میں جو لوگ شیمپو نہ کریں ان کو لگتا ہی نہیں ہمارے سر پہ بال ہے. یہ ہمارے بالوں کا ایک نشہ بن چکا ہے. سب سے زیادہ ہمارے بالوں گرنے کی, خراب ہونے کی, گنج پن کی وجہ یہی ہے. اچھا, آج کل داڑھی کے حوالے سے کافی اچھے اسٹائل آ رہے ہیں, تو اس پر زیادہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے؟ کیوں نوجوان کافی فوکس ہوتے ہیں, جب سے ورچوئل والا ڈرامہ آیا تو وہ زیادہ ٹرینڈ آ گیا. میرے پاس اس ٹائم 10 کسٹمرز آئے ہیں اور 10 نے کہا جی عثمان والی کٹنگ کر دو, والی کٹنگ کر دو. تو ٹرینڈ ہے, لوگ ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں, اور ظاہری بات ہے ٹرینڈ کو دیکھ کے چلنے والا انسان ہمیشہ آگے کامیاب ہوتا ہے. تو بس یہ ہے کہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ میں موٹیویٹ کرتا ہوں. دیکھو یار, میں اگر اپنی بات کر لوں تو میرے فیس پہ کیا زیادہ اچھا لگے گا؟ بالکل سر, آپ کا جو فیس ٹائپ ہے, آپ کا اوول ٹائپ فیس ہے,
تو اگر آپ لانگ ہیئرز رکھیں تو آپ کو سوٹ کرے گا, لیکن اتنے نہیں, میڈیم لانگ رکھیں تو بھی سوٹ کرے گا آپ کو, لیکن شارٹ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا فیس ظاہری بات ہے لمبا ہے. تو اگر آپ بال چھوٹے رکھیں گے تو اور لمبا ہو جائے گا, بال چھوٹے ہو جائیں گے. اب بالوں نے آپ کا فیس فریم کیا ہے, اگر آپ ایئر سے دیکھیں یہاں سے بالکل کلموک سے تھوڑا سا پیچھے ایئر کے ٹاپ سے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کا ایک بالکل بیلنس ہے. اگر آپ یہاں سے بالکل شارٹ کرا دیں گے تو کان باہر آ جائیں گے. اور میں بچپن سے ہی کہتا ہوں جب بھی میں یہاں سے زیادہ نہیں کرتا کیونکہ میرے کان بڑے ہیں تو نہیں سر, یہی چیز تو ہوتی ہے, سیلونسٹ یا بیوٹیشینز یہی کچھ کرتے ہیں. اور آپ کے کوشچن کا لاسٹ آنسر یہ ہے کہ بالوں کے نیچے کیراٹین کے اوپر اور بالوں کے نیچے ایک فیروٹین ہوتی ہے. فیروٹین ہمارا وہ بلڈ جو ہمارے بالوں کو اور ہمارے نیلز کو نشو و نما دیتا ہے, اس کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور وہ کمی کیوں ہوتی ہے؟ باہر کی چیزیں کھانے سے. ایک جو لاسٹ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو ہماری فیمیلز بال ڈائی کراتی ہیں اور آئے روز 5-6 مہینے بعد 2 مہینے بعد ان کو نیا شوق آتا ہے, تو یہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے بالوں کو؟ سر جتنی بھی پروڈکٹس ہیں نا کہ ہم کیمیکلی ٹریٹمنٹ کوئی بھی کرواتے ہیں, وہ کیراٹین ہے, وہ اسسٹین ہے, وہ ایکسٹینسو ہے, وہ ہیئر ڈائی ہے, وہ ہیئر اسٹرکنگ ہے, وہ ہیئر ہائی لائٹس ہے, کٹ ڈاؤن ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کچھ بھی ہے نا, یہ سب بالوں کے لیے نقصان دہ ہے زیادہ. اگر موقع کی مناسبت سے تھوڑا سا کروانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے بعد نیوٹرلائزر لگایا جا سکتا ہے, کنڈیشنر لگایا جا سکتا ہے, سیرمز لگائے جا سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی میں نے ایک اسکیل بتایا تھا الکلائن اور ایسڈ. بال جو ہے نا ہمارے ماحول کی آلودگی جو ہمارے ہوتے ہیں یعنی مائکرو آرگنزمس, وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے, ہمارے بال یا ہمارے اسکن کے لیے ایسڈ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہمارے ہیئرز, ہماری اسکیلپ اور ہمارا اسکن ایسڈک نہیں ہوگا تب تک ہمارے بال, ہماری اسکن, ہماری اسکیلپ سیف نہیں ہے. بالوں کی کٹنگ کے حوالے سے ہماری فیمیلز کافی فوکس رہتی ہیں. جی ایسا وہ کس طرح کی کٹنگ کرائیں, کس طرح زیادہ اچھے لگیں گے, تو اس میں کس طرح کا انہیں خیال کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی بالکل یہی ہے کہ سر میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ ٹرینڈی بندے سے کام کروائیں آپ, چاہے وہ عورت ہیں چاہے وہ مرد ہیں. اب ظاہری بات ہے آج کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ آج کل ٹرینڈ دیکھا جائے تو کٹنگ میں لیئرنگ زیادہ چل رہی ہیں. اگر ہم پچھلے دور میں جائیں, پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بولا تھا کہ سٹیپ کٹنگز لوگ بہت کرواتے تھے, لیڈیز زیادہ تر کہ جی ہمیں 4 سٹیپ چاہیے, 5 سٹیپ چاہیے, تو یہ پرانا ہو گیا. اب اس کو لیئرز میں لے کر آئے گئے ہیں ٹرینڈ کے حساب سے. اب لیئرز میں کیا ہے کہ اس کے اندر ہم اینگلز میں کٹ کرتے تھے کہ 0 ڈگری, 180 ڈگری, 90 ڈگری, 130 ڈگری یا 135 ڈگری پہ ہم کٹ کرتے تھے اور ہمارے کٹ کمپلیٹ ہو جاتی تھی. آج ڈگریز کو بھی فالو کیا جاتا ہے اور ہیڈ شیپ کو بھی فالو کیا جاتا ہے کہ ہیڈ شیپ کیا ہے, کہ اگر ہم جائیں تو اناٹومی آف ہیڈ کو بھی ہمیں جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے کہ جی کراؤن پہ ان کے ہیئرز کا ٹیکسچر کیا ہے, ان کے بالوں کی لینتھ کیا ہے, ہمیں کتنی لینتھ کٹ کرنی ہے, کون سے اینگل پہ کرنی ہے, کس اینگل پہ کٹ کرنے کے بعد کون سا افیکٹ آئے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہوتی ہیں. تو لیڈیز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ ٹرینڈی لکس چاہتی ہیں جیسا وہ ڈیزرونگ ہے ان کا کہ جی ہمیں یہ لک چاہیے, ہم نے یہ دیکھا ہے, ہم نے فلانی ماڈل کا دیکھا ہے, ہمیں بہت اچھا لگا سر, ہمیں بھی یہی چاہیے. تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ ہے آپ ہیں, آپ اپنی پرسنالٹی کو امپروو کیجیے, دیکھیے کہ آپ اس سے بیٹر آپ لگ سکتے ہو. اگر آپ کسی اچھے سیلونسٹ, جیسے اچھے ڈاکٹر کا مشورہ انسان کو صحت مند بناتا ہے, اسی طریقے سے اچھے ڈاکٹر یا اچھے سیلونسٹ یا اچھے بیوٹیشین کا مشورہ بھی آپ کی پرسنالٹی کو امپروو کرتا ہے. جب کسٹمر ہے, آپ مثال کے طور پہ میرے پاس آتے ہو اور مجھے کہتے ہو یار میرا خط بنا دو اور میری کٹ کر دو, تو اگر میں آپ کو آپ کی سوچ سے اچھا یا بیٹر مشورہ نہیں دوں گا تب تک آپ کمفرٹیبل نہیں ہوگے. اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوٹیشین یا سیلونسٹ جو ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں انسان کی پرسنالٹی کے, تو ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے اور ان کی بات پہ عمل کرنا چاہیے, تبھی آپ گڈ لکنگ نظر آ سکتے ہیں. جس احمد صاحب ہم نے بات کی تو یہاں بھی کوئی اس حوالے سے اگر جو بیوٹیشین ہے وہ بھی اس میں آ رہے ہیں؟ جی, بیوٹیشین پراپر کورس ہے ہمارے پاس 6 منتھ کا, جس میں پراپر اسٹارٹ سے لے کے اس میں آن لائن چیزیں ویڈیوز بنا کس طرح بن کر رہا ہوں؟ نہیں, فزیکل کلاسز ہیں, فزیکل کلاسز ہیں پراپرلی. پی ایس ڈی ایف اور نیپٹیک پاکستان اس میں سپورٹ کرتا ہے. اس کے لیے کوئی کلاسز ہیں بگنرز کے لیے تاکہ وہ اپنا کورس کمپلیٹ کریں اور اپنا گھر میں چھوٹا سا پودا جو ہے وہ سپورٹ کریں. کامیاب نوجوان میں لون بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے. اچھا, لون کے حوالے سے بات کریں گے. آج کل حکومت نے کافی زیادہ اسکیمز لانچ کی ہیں, لیکن مین ایشو ہے کہ یار میں کس طرح سے حاصل کر رہا ہوں. چیزوں کا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا. جب اس حوالے سے آگاہی نہیں ہوگی تو پھر وہ کس طرح سے اویل کرے گا, تو اس میں کس طرح سے وہ لون حاصل کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے مختلف سیشنز ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود سیشنز دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اویئر کرتا ہے کہ کس طرح 3% مارک اپ کے اوپر آپ لون لے سکتے ہیں وداؤٹ شخصی ضمانات کے اوپر, اور اپنے بزنس کو سٹینڈ کریں.
گورنمنٹ کے بہت اچھے ایکشن ہیں اس کے اوپر، تاکہ وہ انٹرپرینورز کو یہاں پہ سپورٹ کر رہی ہے کہ جیسے انٹرپرینور جو بھی ریسنٹلی بزنس کرنا چاہتے ہیں، جابس نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے، تو بزنس مین کے اوپر گورنمنٹ بہت سپورٹ کر رہی ہے، انٹرپرینورز پہ ورک کر رہی ہے کہ آپ آئیں اپنا بزنس اسٹارٹ کریں اور ایک اچھی ارننگ اسٹارٹ کریں۔ لاسٹ میں مختصراً بتا دیں کہ کورونا کی ویو ہے، ان دنوں میں اس باقی بزنس آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، کافی مشکل حالات ہیں، اس دنوں میں ان اسکلس کا سیکھنا کتنا لازمی ہے؟ سر بہت لازمی ہے۔ اگر آپ کووڈ کی فرسٹ لہر کی بات کریں تو ہمارے جو جنوبی پنجاب پاکستان میں ہے، جنوبی سے ملتان سیکٹر میں جنوبی پنجاب جو ایریا ہے، 15 کروڑ کی سیل ہوئی ہے۔ 15 کروڑ کی سیل ہوئی ہے۔ احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں آئے۔ سیم گل آپ کا شکریہ، ہم نے آپ سے جو بالوں کی صحت کے حوالے سے اس وقت سے کافی انفارمیشن حاصل کی۔ ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے، ہم ان سے بات کریں گے۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم نے پہلے پروگرام کا آغاز کیا تھا تو ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے ہاں جو احساس ہے، ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں، ان کو کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اور جو سیرت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان پر ہم کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی لائف کو بہتر سے بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اکثر جو ہم دیکھتے ہیں، ایشو دیکھتے ہیں کہ ہم چیزوں میں خیال نہیں کرتے، احساس کی جو کمی ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، اس کے رنگ جب نظر آتے ہیں مختلف پہلوؤں کی شکل میں، تو اس کے بعد بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں آتی ہیں، اور ہم غیبت، یہ گلہ اور یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ ہلکی سی بات سے اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، جو اور بنتی بنتی اینڈ پہ بالکل ہم تعلقات ختم کرنے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں تک چلی جاتی ہے۔ تو پہلے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمارے الفاظ ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، ہم اس پر بات کریں گے، اور ہم مزید بھی جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں جو آج کل ڈسکس ہیں، آج کل جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی انسان کہتا ہے کہ یار اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں کیوں ہو رہے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ اور اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر، اسلامک اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر اکرم رئی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ ہم آپ سے یقیناً ان پہ تفصیلی بات کریں گے جو آج کل ہم معاشرے میں ایشوز دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے رویوں کے حوالے سے۔ ان کے ساتھ نعت خواں ہیں فصیح الرحمان، ہم ان سے یقیناً نعتیہ کلام سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فصیح سے بھی بات کریں گے۔ فصیح آپ کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم اپنے معاشرے کی بات کر لیں۔ ہمارے ہاں یہ کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ٹیمپرامنٹ کافی کم ہو گیا ہے، لوگوں میں برداشت نہیں ہے، جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ جمعے کا روز بھی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیسک کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ گھریلو جھگڑے یا لوگوں میں اعتماد کی کمی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد جو سوال آپ نے کیا ہے اس پر یہی بات کہوں گا کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن اس کو فالو کرنے کے لیے، جو مسلمان ہونے کے لیے ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، ان کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم جو ہمارے سامنے تعلیمات رکھتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کریم کی تفسیر کے طور پر سیرت طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم ان کو فالو کریں گے تو پھر ہی بہترین انسان جو ہے وہ بن سکیں گے۔ اب قرآن کریم بھی ہمیں تلقین دیتا ہے کہ غصے کے قریب نہ جاؤ، تحمل اور برداشت کو رکھو، بیلنس لائف جو ہے وہ گزارو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی آپ کا مکی دور ہے، مشکل ترین دور ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جنگ و جدل ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تفصیلی لائف ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر ہم فالو کرنا چاہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نوجوان کس طرح تھے، بحیثیت بالغ و عاقل جو ہے وہ کس طرح جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے، بحیثیت خامد جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ جو ہے وہ کس طرح ہے، بطور رہنما اور بطور سپاہی، اور اس طرح ہر ایک پہلو کو جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ کب آتا ہے، اور تحمل اور برداشت کس ایج میں جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ بلوغت کی جو ہے وہ عمر ہے، وہ ٹین ایجز، اور اس سے جب نکل رہا ہوتا ہے انسان تو وہ غصہ بھی بات بات پہ کرتا ہے، اور تحمل اور برداشت بھی نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اسی ایج میں انسان جو راہ راست پہ آتا ہے، اسی کے لیے انعامات جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں وہ باقی افراد کی نسبت زیادہ ہیں۔ دیکھیں نوجوانوں کی عبادت زیادہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نوجوان آدمی
جو اللہ کا خوف کھاتے ہوئے کسی برائی کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہاں پہ بدکاری کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کا خوف کھاتے ہوئے بدکاری کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو کل قیامت کے دن یہ اعزاز نصیب فرمائیں گے کہ اپنے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. اور یہ چند افراد ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر ہم احوال قیامت کو دیکھتے ہیں تو اس میں کافی کرب ہے، ہولناکیاں ہیں، وحشت ہے، اور وہ سین جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. وہ صرف ہمیں سکھلانے کے لیے ہے. یہاں پہ نوجوانوں کے لیے یہی سبق ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کما حق ہو فالو کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہمارے ہاں جو بڑے افسوس کے ساتھ بات کہی جاتی ہے، یہ دیکھی جاتی ہے کہ ہم سیلیبریٹی تو بہت کرتے ہیں، تربیت کی کمی سیلیبریشن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے، آپ کی عزت آئے، ہم اس پہ مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. لیکن اللہ کی شریعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماوا و مقصد ہمیں عملی مسلمان جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اس کے اوپر ہوگا تو ہمیں جو ہے اس کا اعزاز بھی ملے گا، اس کا شرف بھی ملے گا. اب رہی بات کہ غصہ کیوں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ غصے کو پی جانے والا حقیقی معنوں میں بہادر انسان ہے. یہ نہیں کہ تو تکا جو ہے وہ جواب دیتا رہا، ہاں جی اس نے ایک بات کہی میں نے دو کہہ دی، اس نے اینٹ ماری میں نے پتھر مار دیا. اگر اس طرح کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی کرتے رہیں گے تو اس کو بہادر نہیں کہا. بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ دل چاہ ہوتا ہے کہ میں اچھی خاصی سنا دوں، تب جا کے اس کو سکون حاصل ہونا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ ریڈ کیا تھا کہ آپ کو غصہ ہے، آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، تو یہ کتنا غصے کو پی جانا واقعی بہت بڑی بہادری کا کام ہے. مبارکہ میں ہے کہ غصے کو پی جانے والا وہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اصل بہادر ہوا ہے. غصے کو پی جانا، حالانکہ وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب سے نوازیں گے. اسی طرح وہ ایک ترتیبات ہیں کہ غصے کو ختم کیسے کرنا چاہیے. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ترتیب بتلائی ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، تب بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا تو اس کے جو ہے وہ سر پہ پانی ڈالا جائے. تو اس کے علاوہ کوئی اگر اور بھی طریقہ ہو جو غصے کو ختم کرنے والا ہو تو وہ غصے کو ختم کرنے کے لیے اپنانا چاہیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دو آدمی جو آپس میں لڑ پڑتے ہیں ان میں سے بہترین وہ ہے جو پہل کرتا ہے سلام میں. اب دیکھیں نا کہ انسان کے لیے عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ میں اس سے سلام کروں. وہ تو سمجھے گا کہ میں تو کوئی حیثیت کا مالک نہیں. لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں کسی کے فالوور ہیں، کسی کو لیڈر اور رہنما مانتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لیڈر اور رہنما ماننے والے، اس کی فالوئنگ کرنے والے، ان کو پھر چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپناتے ہوئے اس غصے کو جو ہے وہ ختم کر دیں. اسی لیے قرآن کریم جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے اور پھر اپنی خواہش کو ختم کر دیتا ہے، ہاں جی، اور خواہش کو ختم کر دیتا ہے، اور ڈرنے کی حقیقت جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں یہ بتلائی گئی ہے کہ اس کی نشانی یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کی کہ پھر وہ اپنی خواہشات کو ختم کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی کی اطاعت کو جو ہے وہ پریفرنس دیتا ہے. تو فرمایا انہی کے لیے اللہ نے جنت جو ہے وہ ٹھکانہ بنایا. ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ غصے کا ایلیمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی نے ہمیں کچھ بات کی ہمارے دل میں رہ جاتی ہے کہ یار اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے فلاں بات کی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے، اس کی وجہ سے میں کافی زیادہ پریشان ہوا. کہ ہمارے الفاظ کا ہمارا چناؤ کتنا لازمی ہے، اور اگر کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے تو معاف کر دینا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدمی اگر دونوں آپس میں لڑ جھگڑتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ جو ہے انہیں ایک دوسرے کے بارے میں غصے نہیں 3 دن سے زیادہ نہیں. جی اور بلکہ ایک حدیث مبارکہ جو ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور لوگوں کو اس میں جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے جنت میں. لیکن وہ آدمی جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے بغض رہتا ہے، اس کے لیے انا رہتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ غصہ رہتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ روک دیا جاتا ہے اور اس کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ ابھی اس کے لیے اس کو مہلت دی جائے، شاید جو ہے یہ آپس میں اپنی جو ہے وہ صلح کر دے یا اس کے لواحقین اس کو معاف کر دے. آپ سے بات کریں گے، میں یقیناً جاننا چاہوں گا کہ ایک دن میں انسان اپنے اندر بغض، اپنے اندر گلہ، یہ فیکٹر ختم نہیں کر سکتا. تربیت کی ضرورت ہے. میں اس پہ تفصیلی بات کروں گا. فصیح، آپ نعت خواں ہیں، کب سے نعت پڑھنے کا جو آپ کو یہ سعادت ملی کب سے آغاز کیا؟ جی الحمدللہ میں بچپن سے ہی نعت خوانی کر رہا ہوں. میری والدہ کا اس میں بڑا اہم کردار ہے. انہوں نے یوں سمجھے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا نعت خوانی میں. شروع سے آپ کی والدہ آپ کو اس حوالے سے نعت پڑھتے ہوئے اور آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ جی الحمدللہ. انسپریشن بیسکلی وہی ہیں
پھر الحمدللہ بھائی نے میری کافی تربیت کیا, میرے بڑے بھائی نے, حافظ فیضان الرحمان, تو ان کا بڑا ساتھ ہے میرے ساتھ الحمدللہ. تو شروع سے آپ گھر سے ہی آپ کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو ابھی تک جاری ہے؟ جی الحمدللہ. تو نعت ہمیں کوئی جی میں سنائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیاری خوبصورت آواز میں آپ نے نعت سنائی فصیح. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم نے بات کی, میں نے ایک سوال پوچھا تھا, میرا یقین آڈینس بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کو صاف کر لیں, اپنے من کو صاف کر لیں, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک جو عادت اتنے سالوں سے ہمارے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے, وہ ایک دن سے, 4 دن سے, ہفتے کے یا 2 ہفتے کی عبادت سے صاف نہیں ہو سکتی, یا 2. کس طرح سے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ غصہ ہے, غیبت ہے, یہ جو فیکٹرز آ جاتے ہیں ہماری پرسنالٹی میں, جی جی بالکل, تو کس طرح سے ختم ہوں, کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ 1 سیکنڈ میں بھی ختم ہو سکتی ہے یہ بات. اس لیے کہ ہم اگر کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے افراد جو ہے ان کی خاصیت دیکھیں کہ کیا ہے, کہ بالکل ہی ایمان لانے کے بعد ٹوٹلی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ چینج کر لیا. اب وہ سچویشن جو ڈپینڈ کرتی ہے وہ ہمارے ایمان کے اوپر کرتی ہے. ہم ایمان لاتے ہیں, میں اپنا اگر جائزہ لوں اور میرے سننے والے بھی اگر اپنے گروبانوں میں جھانک کے جو ہے وہ جائزہ لیں, تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ کس لیول پہ ہے. انسان کو خود جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کو چھوڑیں, ایمان کو چھوڑ دیں, 2 آدمی آپس میں جو تعلق رکھتے ہیں اس کا ذرا جائزہ لیں کہ 2 آدمی آپس میں اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں یا دوسرے معاملات کرتے ہیں, لیکن ایک آدمی جو ہے وہ دل میں سطحی تعلق رکھتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اخلاص والا تعلق رکھتا ہے. اب یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا حقیقی معنوں میں اس سے دوستی نبھانے کا جو ہے وہ ارادہ نہیں ہے, میں مطلب کی دوستی رکھ رہا ہوں. اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب دیکھتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا جو تعلق ہے وہ کس طرح اخلاص میں تبدیل ہو سکتا ہے, تو اس میں وہی فیکٹر آ جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ تعلق ہوگا تو وہ دیر پا بھی ہوگا, وہ اخلاص سے معمور بھی ہوگا, اور اس میں جو بھی آپس میں مل کر اکٹھے قدم اٹھائیں گے وہ بابرکت بھی ہوگا. اسلام بھائی چارے کا بار بار درس دیتا ہے. ہم نے بھائی چارے کے حوالے سے اتنی زیادہ ایگزامپل بھی کوٹ کی گئی, پریکٹیکل کر کے دکھایا گیا. ہم نے جب دیکھا ہجرت کے موقع پر دیکھا انصار اور مہاجرین کے جو ہم نے بھائی چارہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. تو بھائی چارہ ہماری کمیونٹی میں اس وقت اس صورتحال کی بات کریں کتنا لازمی ہے. آج تو نفس نفسی کا دور نظر آتا ہے, آج تو بھائی بھائی سے جدا نظر آتا ہے. اس دور میں کیا کرنا چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم مثال دیتے ہیں وہ نبوی دور کی اور مثالی دور کی اور وہ مدینہ کے دور کی, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم حقیقی معنوں میں جو ہے وہ بھائی چارہ اپنانے والے بنے. اب بھائی چارے میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ایک دوسرے کا آپس میں باہم محبت کرنا ہے. کہ میرا محبت کو آپ دوسرے معنوں میں تعلق کو دیکھ لیں کہ تعلق جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے, اور وہ تعلق اگر اللہ کی رضا کے لیے ڈیولپ ہوگا تو پھر تو حقیقی معنوں میں بھائی چارے کی حقیقی تصویر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے, ادروائز جو ہے وہ نہیں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کے بعد جو بھائی چارہ قائم کیا تھا, اس میں جو ڈسکشن ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک صحابی رسول ہے انصاری, وہ اپنے مکی صحابی رسول کو جو ہے وہ آفر کر رہا ہے کہ میرا اتنا مال ہے وہ لے لیں, میرا فلاں اثاثہ ہے وہ لے لیں, فلاں لے لیں, فلاں لیں. اب دیکھیں یہ انسان ایسے نہیں کر سکتا, اس کے پیچھے وہ بیک گراؤنڈ میں وہ جذبہ اگر اللہ کو راضی کرنے والا ہے تو تبھی یہ عمل بندہ سر انجام دے سکتا ہے. اب آپ سے کوئی مانگنے والا آ جائے, آپ 10 روپے اپنی جیب سے نہیں نکالیں گے جب تک کہ وہ آپ کو موٹیویشن جو اللہ کی رضا کی طرف کھینچنے والی ہے وہ اگر ہمارے دلوں میں موجود نہیں. دلوں ایمان کی بات کریں, ہم حضرت بلال کے ایگزامپل دیکھتے ہیں, حالانکہ وہ غلام ہے. ہم جہاں تعلیم کی بات کرتے ہیں, لوگ ڈگری حاصل کرتے ہیں, وہ غلام ہے, شروع سے غلام ہے. لیکن وہ کیا جذبہ تھا کہ جب ان پہ اتنا ٹارچر کیا جا رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بات کر رہے تھے. اسلام نے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اسلام نے مالی حیثیت یا سٹیٹس کو جو ہے وہ حیثیت نہیں دی جتنی کہ ایمان کو دی, جتنی کہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ کی رضا کی محبت کے لیے دی ہے. اب قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ تم میں معزز وہی ہے جو انسان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اب یہاں پہ اگر غریب آدمی ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ کے ہاں معزز ہے. ایک آدمی مالدار ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ معزز آدمی ہے. ایک آدمی کو فقط ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے مگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ اللہ کے ہاں معزز ہے. تو یہاں پہ معیار یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا کس قدر ہے, اور یہی
اللہ کا ڈر، عاجزی، تقوی جس قدر انسان کے اندر زیادہ ہوگی، اور اس کی دوسری مثال جو ہے، اس کا دوسرا پرتو یہ ہے کہ وہ جس قدر اللہ کا فرما بردار جو ہے وہ زیادہ ہوگا، صرف عبادات کے اندر نہیں، معاملات ہمارے معاشرتی رویے، ہاں معاشرتی پہلوؤں کے اندر قرآن پاک کی اگر ہم ٹرانسلیشن بات کرتے ہیں تو بار بار آیات ملتی ہیں انسانیت کے حوالے سے، بار بار کہا جاتا ہے خرچ کرو، اپنے مالوں میں سے خرچ کرو، غریبوں کو، یتیموں کو، اور ایک آیتوں میں خیال کرو اپنے ساتھ والے، اپنے ہمسائے کا، دور کے ہمسائے کا، اپنے بیٹھے ساتھ شخص کا، غلام کا، ہر جگہ انسانیت کی بات کی جاتی ہے۔ انسانیت کے ساتھ جو بھی آپ تعلق رکھیں گے، جس حوالے کے ساتھ بھی، اس سے لینے کا، اس سے دینے کا، اس کی خدمت کرنے کا، اس کی مدد کرنے کا، اس کا ساتھ دینے کا، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا، اگر اس کے ساتھ تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی خدمت خلق کے جتنے بھی امور ہیں وہ اللہ کی خاطر ہم سر انجام دینے والے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے کا جو وجود ہے اس دنیا میں وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بہترین ہے، اس لیے کہ دنیا میں خدمت خلق ایک ایسا پہلو ہے، انسانیت کی خدمت، انسانیت کے ساتھ ناطہ، انسانیت کو پروموٹ کرنا، انسانیت کی عزت کرنا، یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جو بھی انسان اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اس کو نہ صرف اس کی زندگی میں جو ہے وہ پاپولر بنا دیتا ہے، بلکہ اس کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ انسان اتنا پاپولر ہے کہ صدیوں جو ہے اس کے لیے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہی تعلق اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ وہ اللہ کے لیے وہ انسان سارا کچھ کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو بیش بہا سامنے والے کا رویہ کیسا بھی ہو، جی بالکل، وہ اللہ کے تعلق کے لیے سب کچھ کرنے کی۔ ایک چیز میرے ناظرین میں جاننا چاہیں گے، میں بھی جاننا چاہوں گا، ایک جو گلہ ہے، جو غیبت ہے، جو کتنا نقصان ہماری پرسنالٹی کو پہنچاتی ہے، ہمارے یہاں کتنا نیگیٹو، ہمارے اس کے اثرات کتنے نیگیٹو آتے ہیں جب ہم گلہ کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں بات دل میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ چیزیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاں بالکل سطحی شمار ہوتی ہیں، شاید ہم اس کو ہماری یعنی اس سے ہماری سے مراد میں مسلمان قوم کو لے رہا ہوں کہ مسلمان قوم شاید یہ سمجھتی ہے کہ یہ گناہ اب گناہ نہیں رہے، یہ جرم نہیں رہا، جبکہ حقیقی معنوں میں جو ہے یہ جرم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے کہ آپ علیہ السلام نے ان چھوٹے چھوٹے جرائم، ان چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ چیزوں کو کس قدر بڑی چیزوں کے ساتھ تعبیر کیا ہے، تو یقیناً ہم اپنے آپ کو بات رکھیں۔ اور دوسری بات ہے کہ یہی اصل چیزیں ہیں جو انسانیت کو کے اندر دراڑیں ڈالنے والی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ دشمنی کو ہوا دینے والی ہیں، آپس میں نفرتوں کو پروموٹ کرنے والی ہے، آپس میں فساد کو ہوا دینے والی ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ انسان اگر اس کے موجود نہیں ہے، میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور تذکرہ برے الفاظ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور ضمیر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں شاید اس کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا انسان ہے جو مردہ گوشت کھا رہا ہے اپنے بھائی کا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جو ہے وہ تنبیہ، اور ہم اس کو چھوٹا سمجھیں۔ اور ایک موقع پر تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام چل رہے ہیں اور ایک بکری کا مردہ جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کون اس کو کتنے میں جو ہے وہ خریدے گا؟ تو کوئی جو آپ کے ساتھ کہنے لگے کون اس کو خریدے گا، یہ مردہ حالت میں۔ فرمایا کہ اسلام میں اندر جو انسان کی ورتھ اس سے بھی زیادہ ہے کہ انسان جو ہے اس مردہ گوشت کو اس کا غیبت کر کے جو ہے وہ کھاتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کل قیامت کو ایسا انسان جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے اسی طرح ایک اس کے سامنے اس کا گوشت پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کھاؤ اس کو، جس طرح دنیا میں جو ہے تو غیبت کر کے اس کو کھاتا ہے۔ غیبت سے ہم اپنے جو سامنے شخص بیٹھا ہے وہ کسی اور کے بارے میں اس کے دل میں بھی ہم اچھا یہی بات میں آپ کی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک بات اس کے اندر موجود ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بات اس کے اندر موجود ہے، پھر بھی میں تذکرہ کروں تو کیا میں پھر بھی گناہ گار ہوں؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر موجود جو اوصاف، گھٹیا اوصاف ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہی غیبت ہے۔ اگر یہ باتیں اس کے اندر موجود نہیں پھر تو وہ بہتان ہے، سیدھا سادہ کہ آپ اس کے اوپر بہتان، اس سے زیادہ بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ ناظرین ہم اس حوالے سے جس طرح بات کریں مزید بھی بات کریں گے، جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں جو آج کل ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں، جن کو آج کل بالکل کامن سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کے جو نقصانات جس شکل میں نظر آ رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہم اس پر مزید ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، فصیح سے ہم نعت کلام بھی سنیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ بے شک فصیح آپ نے منقبت سنائی۔ یقیناً اہل بیت سے محبت ہی ایمان کا اصل تقاضا ہے اور اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے، ہم نے تفصیلی بات کی تھی، اور ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں
بتایا بہت جاتا ہے. خطیب آئے روز خطاب کرتے نظر آتے ہیں, جی جی ٹی وی پہ لیکچرز دیے جاتے ہیں, پریکٹیکل نظر نہیں آتا, وہ نمونہ نظر نہیں آتا جو نظر آنا چاہیے. ہمارے گلی محلوں میں وہ پریکٹیکل کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم جیسے ہم بھی نہیں ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ پریکٹیکل جب ہماری زندگیوں میں آئے گا تو ہمارا معاشرہ کیسا بن جائے گا؟ جی, قرآن کریم ہمیں جو تشبیہ دیتا ہے مختلف انبیاء کی تعلیمات کے حوالے سے, تو ہم اگر ترتیب سے ہر ایک پیغمبر کا تذکرہ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور اس میں ان کی دعوتی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں, تو ہر پیغمبر اپنی قوم کو خطاب کرنے کے بعد کہتا ہے انا اول من المسلمین, کہ میں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنے والا ہوں, خود اس پر ایمان لانے والا ہوں. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بطور آئیڈیل قوم کے سامنے پیش کیا کہ میں اس پر خود سے عمل کرنے والا ہوں, اور جو چیز آپ کے سامنے پریکٹیکل ہو جائے اور پتہ چلے کہ یہ خود اس چیز کا عمل کرنے والا, تو یقیناً اس کے ہاں جو فالورز ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح عمل کرنے والے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ لیڈر خود منافقت کرنے والا ہوتا ہے تو پھر قوم بھی تو ویسے ہی تیار ہو رہی ہوتی ہے. اور اس طرح جو ہے ہم اس کو لیتے ہوئے آتے آتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی تو یہی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں اور صحابہ اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو جو ہے وہ چومنے لگتے ہیں. فرمایا کہ اگر تو ایک پتھر ہے, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تجھے نہ چوما ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا. تو گویا کہ وہ فعل اس وجہ سے وہ سر انجام دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب اسی طرح ہم ایک موقع پہ آتے ہیں کہ حدیبیہ کا موقع ہے, جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے, آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح کر لی. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے پاس جو جانور تھے قربانی کے لیے, آپ نے فرمایا ان کو جو ہے وہ ذبح کر لو. یہ اب آپ نے یہ حکم دیا. اب صحابہ کرام کی جماعت ایک جوش ولولے عزم کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کی طرف آ رہی تھی کہ ہم عمرہ کریں گے, اس کے بعد اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے. تو تھوڑی سی ہچکچاہٹ سی محسوس ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے گئے. ازواج محتارات میں سے غالباً حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, انہوں نے آپ کو دیکھا. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس طرح میں نے کہا ہے کہ ابھی تک کس نے ذبح نہیں کیے. فرمایا یہ کون سی بات ہے, آپ جائیں سب سے پہلے اپنے جانور کو خود ذبح کریں اور آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ واپس پلٹ آئیں. آپ علیہ السلام نے وہ سب سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کیا, تو آپ نے کوئی آرڈر نہیں دیا. لوگوں نے دیکھا تو خود بخود جو ہے وہ اپنے جانور ذبح کرنے شروع کر دیے. تو ہمارے ہاں جو رہنما ہے وہ خود باعمل ہوگا تو بات جو ہے وہ عمل کی طرف آئے گا. معاشرہ ایک باپ کو اس سلسلے میں جو ہے وہ رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت زیادہ انسان کی تربیت کا اثر جو ہے اس کے والدین کا ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اساتذہ کا ہے. لیکن اساتذہ کی جو نجی لائف ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ کے سامنے جو ہے وہ اکثر نہیں آ پاتی. تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت جو اسکول ٹائم کا, جو اس کے مدرسے کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو ٹائم ہے وہ اس کی والدین ہی ہیں جو ان کے سامنے رہتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, یا ان سے ملنے جلنے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ اگر اصول و قواعد کے پابند نظر آئیں گے, جو وہ کرتے ہیں اس پر, جو وہ کہتے ہیں اس پر خود کہتے ہوئے عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے, تو پھر انشاءاللہ وہ عمل کی طرف معاشرہ آئے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان جو حقیقی معنوں میں معاشرہ ترتیب دیتا ہے وہ اپنے عمل سے ترتیب دیتا ہے. جب عمل نہیں ہوگا, خالی باتیں ہوئی, تو وہ باتیں ہوں گی, تو اس کی مثال ہمیں مل رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہلواتے ہیں جی معاہد ہوں, اپنے آپ کو کہلاتے ہیں میں مسلمان ہوں, اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں میں فلاں جو مختلف ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹ ہے ان سے ریلیشن ظاہر کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی, اس کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو وہ 5 وقت کی نماز بھی بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھ رہا ہے, رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے, لیکن اگر اس کی دوسری معاشرتی لائف کو دیکھا جائے تو وہ بالکل ہی ان بیلنس نظر آتی ہے. کسی سے وہ جھگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, کسی کے مال کو ہڑپ کیے بیٹھا ہے, یا ارادے بنا رہا ہے اس کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے. اور اس طرح کے جو ہے وہ سین جب وہ نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادات محض رسمی رہ چکی ہیں. وہ عبادت ہی نہیں جو انسان کی معاشرتی زندگی کو تبدیل نہ کرے. اور اللہ کا قرآن یہ بات کہتا ہے کہ نماز جو سب سے بڑا ذکر ہے, اگر آپ اس کو ادا کرو گے تو یہ بے حیائی اور بدکاری کا خاتمہ کرے گی. تو قرآن کی بات جو ہے وہ سچی ہو سکتی ہے. اگر ہمارا نماز پڑھنا, مساجد کو آباد رکھنا بے حیائی کے امور کو ختم نہیں کر پا رہا, تو ہمیں اپنی نمازوں کے اوپر غور کرنا ہوگا.
کہ ہماری نمازیں جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہے، اس میں اخلاص کی کمی ہے، اس میں حقیقی معنوں میں جو چیز کمی کی ہے وہ ہمیں پوری کرنا ہوگی، اور وہ چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ رسم سے ہٹ کر حقیقی معنوں میں تعلق باللہ پہ آ جائے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہوا نظر آئے گا، پھر نہ انسان کو اسکول آف تھاٹ نظر آئیں گے، نہ مختلف جو ہے وہ فرق نظر آئیں گے، نہ وہ اس کے مذاہب نظر آئیں گے، پھر وہ ایک اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، کسی کو جو ہے وہ نہیں دیکھے گا۔ اگر ایک رہنما اس کے نزدیک آئیڈیل ہے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے برعکس چل رہا ہے، تو وہ اپنے رہنما کی بات کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنانا شروع کرے گا، تو پھر انشاءاللہ لائف کو آٹومیٹک جو ہے وہ چینج ہوگی، معاشرہ بدلتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ معاشرہ بدلتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پہ تفصیلی بات کر لی کہ تربیت کے ساتھ پریکٹیکل جو چیز ہے وہ لازمی ہے۔ اگر ہم اپنے سکولز کو دیکھ لیں، اپنے مدارس کو دیکھ لیں، بچوں کو فوکس کرایا جائے، اس میں ہم کس طرح سے کیا چیز ایڈ کریں کہ جو اب ہمارے بچے اسٹوڈنٹس ہیں جو اسکول میں جاتے ہیں، تو اپنے والدین کا ذکر کیا کہ والدین کو بھی اس سوال سے فوکس کرنا چاہیے، اساتذہ کا کتنا کردار ہونا چاہیے اس میں؟ جی اساتذہ کا تو مین کردار اساتذہ کا، بچے کو نکھار تو ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، والدین ایک بڑا قدم اٹھایا کہ جنگ بدر کے بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ کہا کہ تمہارا کوئی فدیہ نہیں ہوگا اگر آپ ہمارے بچوں کو پڑھا لکھا دو گے۔ یعنی تعلیم جو ہے وہ انسان، تعلیم کسی بھی لیول پہ انسان وہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے، میں اس میں ذرا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتے جو اس وقت کی سب سے معزز مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار رہتی ہے، تسبیحات کرتی رہتی ہے، تو انہوں نے کہا اس کی خاصیت کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت جس ساخت سے بناوٹ سے اس کو بنا رہے ہیں، یہ تو دنیا میں جائے گا اور دنگا فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور اس چیز کا اظہار بھی انہوں نے کیا اور اپنے آپ کو بتلایا کہ نحن نقدس، اور ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، ہم دو ثنا بھی بیان کرتے ہیں، یہ انسان تو دنیا میں جائے گا خون خرابہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا چیز جو ہے وہ ظاہر فرمائی، وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، چند ایک چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو بتلائے، پھر اس کا اظہار ہوا فرشتوں کے سامنے، فرشتوں نے آپس میں بات کی کہ یہ انسان کل پیدا ہوا ہے، آج پیدا ہوا ہے، تو اس کو اتنی چیزوں کے نام آ رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو جتنا تو نے سکھایا ہے ہم وہی کچھ جانتے ہیں، باقی اس کو جو ہے وہ تخلیق کر رہا ہے تو اس کی حکمتوں کو بھی جانتا ہے، اس کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر باشعور بن جائے گا، یعنی علم کا حصول وہ حاصل کرنا شروع کر دے گا، تو یہ معاشرے کے فساد حقیقی معنوں میں ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ علم کا حصول تبھی ممکن ہے جب وہ حکمتوں کے ساتھ سیکھا جائے اور وہ علم جو ہے وہ علم وحی پر مبنی ہو۔ ناظرین ہم اس پہ مزید بھی تفصیلی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم ایک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں معاشرتی پہلوؤں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ سیرت، ہماری سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور جس طرح کے آج کل ہمارے معاشرتی رویے نظر آتے ہیں، جو پہلو نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کر یقیناً ہر کوئی پریشان دکھائی دیتا ہے اور معلوم ہوتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ نظر جو کمی جس چیز کی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو پریکٹیکل چیزوں کو جو کہ بہتر ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا تھا، ان کو اپنی لائف میں لانا تھا، وہ ہم نے اس کو سائڈ پہ رکھ لیا، صرف باتوں تک، دعووں تک محدود رہ گئے، جس کے باعث آج آئے روز ہمیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں پرابلم نظر آتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے یقیناً جو آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں واقعات ہو رہے ہیں، ہم اس سوال سے بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم دیکھا لاہور میں ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک خاتون کے ساتھ جس طرح کا واقعہ ہوا، وہاں پہ جو ہم نے جس طرح کا رویہ دیکھا، کس طرف ہمارے نوجوان نسل جا رہی ہے، اگر کوئی آیا وہاں پر ہم اپنی لمٹ کیوں کراس کر جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال کیوں نہیں کرتے، اگر ایک بندے نے اپنے رائٹ، وہ نہیں کہ میرا تو رائٹ بنتا ہے کہ میں اپنی لمٹ کراس نہ کروں، یہ کہاں تک ہمیں فوکس ہونا ہوگا؟ ہاں جی، اس میں دو پہلوؤں پر بات کروں گا۔ پہلا پہلو جو ہے وہ تھوڑا سا تلخ ہے، لیکن سامعین سے گزارش یہ ہے کہ ذرا بات پوری سننے کے بعد جو ہے وہ اپنا انالیسس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہمارے اندر جو ہے وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا فیل کرنے سے باز نہیں رہتے جو ہماری بدنامی کا حقیقی معنوں میں سبب بن رہا ہوتا ہے۔ تو اس واقعے میں بھی ہمیں جو ہے وہ چیز نظر آتی ہے
کہ وہ خاتون جو ہے وہ اپنے فینس کو جو ہے وہ انوائٹ کر رہی ہے کہ آئیں وہاں پہ جو ہے وہ ہو، پھر ان کے ساتھ پکچرز بناتی ہیں، پھر وہ تصویریں ایسے بھی آئیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے جن کا ان کے ساتھ بلڈ ریلیشن نہیں ہے ان کے ساتھ وہ آتی ہیں، تو 2 دن کے بعد جو ہے وہ ہائی لائٹ معاملہ ہوتا ہے، پھر ان کے خلاف جو ہے وہ رپٹ بھی ہوتی ہے۔ یہاں تک تو خاتون کا جو فیل ہے ہم اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے، میں تو کم از کم نہیں کروں گا کہ ایسا فیل ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرد حضرات جن کو انوائٹ کیا گیا ہے یا وہاں پہ جو اس مجمع میں اس میں انوالو ہوئے ہیں، کیا ان کو چاہے وہ اپنے آپ کو پیش بھی کر رہی ہے، کیا انہیں ایسا اقدام کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو چھیڑ خانی کی گئی ہے یا ان کے ساتھ جس طرح رویہ اپنایا گیا ہے وہ ایسا ہمیں کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی سورہ یوسف کو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ یوسف کو بیان کیا اور آخر میں یہ بات کہی کہ یہ وہ واقعہ ہے جو انسانوں کے لیے عبرت ہے اور بہترین واقعہ اس کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ اب سورہ یوسف کیا ہے کہ وہاں پہ ان کے دعوتی پہلوؤں کے تعلق کے ساتھ ساتھ ان کی ایک سائیڈ سٹوری چلائی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ عزیز مصر کے گھر آتے ہیں، عزیز مصر کی بیوی ہی ان پہ فریفتہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا چارہ جو ہے ان کے اوپر خوب جو ہے وہ چلاتی ہیں کہ یہ میری طرف مائل ہو جائیں جنسی لحاظ سے۔ پھر جب وہ وہاں کے شاہاں جو مختلف وزراء ہوتے ہیں ان کی بیویوں کو پتہ چلتا ہے تو انہیں تانے دیتی ہیں کہ تم ایک غلام کے اوپر جو ہے وہ فریفتہ ہوئے جا رہی ہے، تو وہ ان کی جو ہے وہ دعوت کر ڈالتی ہیں کہ آپ ذرا دیکھو جس کو آپ غلام کہہ رہی ہو کیا وہی ہے؟ تو دعوت پہ آنے والی جتنے بھی وزراء کی بیویاں تھیں جب انہوں نے دیکھا تو وہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ کاٹ لیا۔ تو یہ دیکھیں کہ اس قدر جو ہے وہ مائل ہو رہی ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف، اور وہ اکیلے یوسف علیہ السلام، یہاں تو اتنا سارا مجمع ہے نا، ایک خاتون ہے وہاں پہ اکیلے یوسف علیہ السلام ہیں، عزیز مصر کی بیوی بھی ہے اور باقی وزراء کی بیویاں بھی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، اکیلے۔ قرآن کریم میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے سننے والوں کو جو ہے وہ پتہ چلے۔ اب آخر میں جب سچویشن یہ بنتی ہے کہ انہیں محل کے اندر لاک اپ کر دیا جاتا ہے اور اس کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ مجبور دکھائی دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام، لیکن ہمت ہو، ارادہ ہو گناہ سے بچنے کا، تو کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو غلط کام سے جو ہے وہ رنگ نہیں سکتی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی اللہ سے یہی کہا کہ اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، اللہ نے اپنی قدرت سے دروازوں کو جو ہے وہ کھول دیا۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے ان کے گھر آ رہے ہیں، پھر ایک عزیز مصر یعنی اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس کی بیوی اسے جو ہے وہ مائل۔ آج ہمیں فار ایگزامپل ایک بڑے آدمی کی جو ہے وہ خاتون یا ان کے گھرانے کی خاتون ہمیں انوائٹ کرے تو ہمارے لیے تو یہی بہت بڑی یعنی ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی جی انہوں نے جی ہمیں ہمارے ساتھ تعلق بنانے کی جو ہے وہ استدعا کی ہے۔ تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے نہ ان کی خوبصورتی کو دیکھا ہے، نہ ان کے منصب کو دیکھا ہے، نہ ان کی طاقت دیکھا ہے، نہ ان کے روپے پیسے بال و دولت کو دیکھا ہے، دوسری طرف دیکھا ہے تو کس بات کو دیکھا ہے؟ اللہ رب العزت کے خوف کو، اس کے ڈر کو، ہاں جی، اللہ کی رضامندی کو۔ اور اتنے سال جیل کا عرصہ برداشت کیا ہے، مصیبت کے، تکلیف کے، وہاں پہ مارے بھی کھائی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ جیل میں آ گئے ہیں تو وہ فریق مخالف آپ کو جو ہے وہ بڑے سکون سے اس نے جیل میں رکھا ہوگا؟ نہیں، وہاں پہ ان کو سزائیں بھی جو ہے وہ دلوائی ہوں گی، شاید جو ہے لوگ بھی تھے جو باقی قیدی بھی تھے جی اپنے مقاصد کی طرف آ جائیں۔ لیکن یہ ساری جو ہے وہ سچویشن ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کا طرز عمل ہے کہ فریق مخالف اگر آپ کو کھلی دعوت بھی دے رہی ہے گناہ کی تو اس کی طرف آپ مائل نہ ہوں، آپ اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح سمت پر جو ہے وہ چلاتے رہے۔ آج جو ہے یہ بہت بڑا واویلا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے کہ جی وہ خاتون کی غلطی تھی، جی اس نے بلوایا ہے، جی وہ وہاں پہ کیوں آئی ہے، جی اس نے کیوں وہاں پہ سیلفیاں لی ہیں، ٹھیک ہے اس کا تو برا فعل سو ہے، لیکن کیا ہمارے ہاں جو اس وقت مرد حضرات نے جو رویہ اپنایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو ایک طرف چھوڑیے، انہوں نے انسانیت میں جو مرد کی حیثیت ہے اس کے اوپر بہت بڑا دھبا عائد کر دیا ہے۔ کیا مرد جو ہے وہ اس قدر غلیظ ہو چکا ہے اور وہ بھی مسلمان کہلوانے والا کہ وہ اس قدر جو ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رف بیہیویئر جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔
جو کہ انسان نہ اپنی ماں کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پھر ہمارے لیے نصیحت کا جو پہلو وہ یہ ہے کہ ہم ان خواتین کے ساتھ وہی رویہ اپنائیں جو میں مناسب سمجھتا ہوں اپنی ماں کے ساتھ رویہ اپنانے کے لیے، جو میں مناسب سمجھتا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ رویہ اپنانے کے لیے۔ یقیناً وہ اس خاتون کو لانے والا وہاں پہ اقبال پارک میں اگر اس کا سکا بھائی ہوتا تو وہ اپنی بہن کے بارے میں کبھی اس طرح کی جو ہے وہ شروعات نہ کرتا، کیونکہ ایک تعلق ہے، اللہ نے اس کے اندر حیا رکھی ہے۔ تو کیا جو ہے وہ اسلام اس قدر بھی گیا گزرا ہے کہ جو انسانیت کے ناطے جو ہے وہ ایک حیا ہے، ہم اس کو بھی قائم نہ رکھ سکیں اور پھر جو ہے وہ انسانیت کے اوپر بھی دھبا بن جائیں، اسلام کے اوپر بھی دھبا بن جائیں۔ اب دنیا نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور وہ مسلمان ملک ہے جو بنا ہی اسلام کے نام پہ، وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے ملک حاصل اور کرنے وہاں کی پہ عادت ایک نہیں، وہاں پہ جو ہے وہ بیشتر افراد ہیں اور ایک لڑکی کو فٹ بال کی طرح جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے یہی برائیاں جب اجتماعی شکل اختیار کرتی ہیں تو وہ سمجھیں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے، اللہ کے عذاب۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں معاشرہ جو ہے وہ صاف ستھرا کرنا ہوگا، ہمیں عبادات کے ساتھ، مساجد کی عبادکاری کے ساتھ، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے جتنے امور ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرتی اصول ہر صورت اپنانے ہوں گے، اور اس کے لیے صورت یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے ان کی عملی طور پر جو ہے وہ پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں، تو اسی صورت میں معاشرہ ہمارا بہتر ہے ڈاکٹر صاحب، اور ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ کہلانے کا حقدار۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ فصیح الرحمان آپ کا بھی شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے اللہ نگہبان، لیکن اس سے پہلے ہم فصیح سے نعت سنیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے شو کا اختتام کریں گے۔ فصیح نعت کلام سنائے گا۔ حسین با